السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ صالحہ عبدالکریم کی ایک نئی کرائم سٹوری سنتے ہیں۔ اس شخص کا نام منیر حسین تھا اور اس نے آج سے 3 دن پہلے صالحہ عبدالکریم کے دفتر فون کیا تھا۔ منیر حسین کی بات صالحہ عبدالکریم کے سیکرٹری سے ہوئی تھی۔ اس نے سیکرٹری کو بتایا تھا کہ وہ ایک قتل کے سلسلے میں وکیل صاحبہ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ سیکرٹری نے اسے فون پر ہی صالحہ عبدالکریم کی شرائط اور معاملات وغیرہ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، منیر حسین نے اس سے کہا تھا، مجھے وکیل صاحبہ کے بارے میں یہ باتیں تو پہلے سے معلوم ہے، آپ مہربانی کر کے کسی طرح ان سے میری ملاقات کروا دیجیے۔ سیکرٹری نے اسے آج 12 بجے کا وقت دیا تھا اور جب وہ وہاں گیا تھا تو صالحہ عبدالکریم کے پاس بھیجنے سے پہلے اس نے اس کو ایک بار پھر ضروری نکات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اب بھی اس بات کو سوچ لے کہ وکیل صاحبہ کے ساتھ اس کی ملاقات کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ آپ کسی بے گناہ شخص کے سلسلے میں وکیل صاحبہ کی مدد چاہتے ہیں یا کسی گناہ گار کو سزا دلوانا چاہتے ہیں تو صرف اسی صورت میں ان کے پاس جا کر بات کیجیے، سیکرٹری نے کہا، ورنہ بصورت دیگر آپ ان کا اور اپنا دونوں کا وقت ضائع کریں گے اور اس میں آپ کو نقصان ہی ہوگا، فائدے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، منیر حسین نے جلدی سے سر ہلا کر بڑی انکساری کے ساتھ کہا، مجھے اس بات کا علم ہے جناب، میں وکیل صاحبہ کے پاس اسی غرض سے جا رہا ہوں کہ مجھے کسی بے گناہ کی جان بچانی ہے۔ سیکرٹری نے اس کو صالحہ عبدالکریم کے پاس بھیج دیا تھا اور اب وہ پسینے میں شرابور اس عورت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جس کے بارے میں اسے بہت ساری ایسی باتیں بتائی گئی تھیں جن پر یقین کرنے کو اس کا جی نہیں چاہتا تھا، لیکن جن لوگوں نے اس کو یہ باتیں بتائی تھیں ان کے کہنے پر یقین نہ کرنے کا بھی تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس عورت کی تیز اور چبھتی ہوئی نگاہیں منیر حسین کے دل و دماغ میں اترتی چلی جا رہی تھیں۔ جی منیر حسین صاحب، صالحہ عبدالکریم نے خود ہی کچھ دیر کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، فرمائیے، کیا معاملہ ہے؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ بات یہ ہے وکیل صاحبہ کہ ایک قتل کا معاملہ ہے اور سیشن کورٹ سے ملزمہ کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہے۔ اچھا، تو پھر؟ صالحہ عبدالکریم نے کچھ دیر کے بعد کہا، کیونکہ منیر حسین تو بولتے بولتے رک گیا تھا اور خاموش ہو گیا تھا۔ تو بات یہ ہے وکیل صاحبہ کہ وہ عورت بے قصور ہے، منیر حسین نے کہا، اس نے قتل نہیں کیا ہے۔ اچھا، صالحہ عبدالکریم نے کہا، ٹھیک ہے، آگے بولیے، بولتے رہیے، میں سن رہی ہوں۔ بات یہ ہے جی وکیل صاحبہ کہ قتل اس عورت نے نہیں کیا ہے، منیر حسین اٹک اٹک کر اور رک رک کر بول رہا تھا، میں اس بات کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ قتل اس عورت نے نہیں کیا، ہرگز نہیں کیا، لیکن اس کو قاتلہ قرار دے کر عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ منیر حسین بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی جیب میں سے ایک رومال نکالا اور اپنے ماتھے پر سے پسینہ پونچھنے لگا۔ صالحہ عبدالکریم خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی اور اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ اس عورت کو کس شخص کے قتل کے الزام میں سزا دی گئی ہے؟ صالحہ عبدالکریم نے پوچھا۔ اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں، منیر حسین نے جواب دیا، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں وکیل صاحبہ کہ یہ قتل اس نے نہیں کیا ہے، وہ بیچاری، وہ تو ایک چڑیا بھی نہیں مار سکتی، بھلا وہ کسی آدمی کو قتل کیا کرے گی؟ ظاہر ہے کہ صالحہ عبدالکریم کے لیے منیر حسین کا یہ نقطۂ نظر بالکل فضول اور بے معنی تھا۔ اس نے اپنی طویل پیشہ ورانہ زندگی میں ایسے قاتلوں کو دیکھا تھا جنہوں نے اپنی زندگی میں واقعی ایک چڑیا کا بچہ بھی نہیں مارا تھا، جو مرغی تک ذبح نہیں کر سکتے تھے اور جن کی پاکیزگی اور معصومیت کی فرشتے تک قسم کھا سکتے تھے، لیکن جب ان پر ایک خاص قسم کی جنونی جذباتی کیفیت طاری ہو گئی تو انہوں نے بلا دریغ قتل کیے تھے۔ صالحہ عبدالکریم اس امر سے بخوبی واقف تھی کہ عام انسان بھی جو کسی کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہیں رکھتے، خاص حالات کا شکار ہو کر بعض اوقات
کس طرح قتل جیسے بھیانک جرم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور بعد میں جب انہیں ہوش آتا ہے تو ان کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ صالح عبد الکریم نے اس قسم کے کئی کیسوں میں مجرموں کی طرف سے پیروی کر کے ان کی سزاؤں میں کمی کروائی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ارادتاً قتل نہیں کیے تھے، اور اب یہ شخص جو کچھ کہہ رہا تھا اس کی صالح عبد الکریم کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا؟ صالح عبد الکریم نے کہا، یہ استغاثے کا موقف تھا اور استغاثہ عدالت سے موقف منوانے میں کامیاب ہو گیا اور ملزمہ کو سزا ہو گئی۔ آپ لوگ اپیل میں جانا چاہتے ہیں، یہی صورت ہے نا؟ جی ہاں، منیر حسین نے جلدی سے کہا، بالکل یہی صورت ہے جناب، ہم اپیل میں جانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صالح عبد الکریم نے کہا، میں اس منصوبے کے پورے ریکارڈ کا مطالعہ کروں گی اور اس کے بعد ہی کچھ سمجھنے اور کہنے کی پوزیشن میں ہو سکوں گی۔ ویسے کیا آپ اس طرف کوئی اشارہ کر سکتے ہیں کہ قاتل کون تھا؟ کیا آپ کا اور ملزمہ کا کسی پر شبہ ہے؟ ملزمہ تو خود اپنے آپ کو قاتلہ گردانتی ہے، منیر حسین نے نظریں جھکا کر کہا۔ اس نے تو پولیس کو بھی اور عدالت میں بھی یہی بیان دیا ہے کہ قتل اس نے خود کیا ہے۔ کیا؟ صالح عبد الکریم نے ایک دم چونک کر کہا، آپ کا مطلب ہے کہ ملزمہ نے عدالت کے روبرو اقبال جرم کیا ہے؟ جی ہاں، منیر حسین نے کہا، اس کی آواز کچھ دب گئی تھی، اس نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ صالح عبد الکریم نے منیر حسین کی شکل کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اگر ملزمہ نے خود ہی اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے اور اس امر کا اعتراف کر لیا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے، تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے تو بہت تکلیف ہے وکیل صاحبہ، منیر حسین نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ ملزمہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے، اس نے اپنے شوہر کو قتل نہیں کیا ہے، وہ تو کسی کو قتل کر ہی نہیں سکتی، اصل میں تو قاتل کوئی اور ہی ہے۔ صالح عبد الکریم کو یکایک اس کیس سے غیر معمولی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، گو کہ اس قسم کے کیس شاذ و نادر ہی آتے تھے، پھر بھی اس کے پاس اس سے پہلے اس قسم کے چند کیس آ چکے تھے جن میں ملزم نے بعض خاص قسم کے حالات کے تحت مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مجرم ٹھہرایا تھا اور عدالت کے روبرو اپنے مجرم ہونے کا اعتراف کیا تھا اور عدالت نے اس کو سزا سنا دی تھی۔ صالح عبد الکریم کے پاس اس قسم کے جتنے بھی کیس اس سے پہلے آئے تھے، اس نے ان سب میں ملزموں کی سزا میں کمی کروا لی تھی۔ قتل کی یہ ساری وارداتیں ایسے حالات کے تحت ہوئی تھیں جن کی روشنی میں قاتل بجا طور پر رعایت کے مستحق تھے، اور شاید اس قسم کا یہ ایک اور کیس آ گیا تھا۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کے قتل کا اعتراف کیا تھا اور سیشن کورٹ سے اسے عمر قید کی سزا ہو گئی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اصل معاملہ ہے کیا، کیونکہ یہ شخص اس عورت کو بے گناہ قرار دے رہا تھا۔ آپ نے کہا ہے کہ قاتل کوئی اور ہے؟ صالح عبد الکریم نے منیر حسین سے پوچھا۔ تو کیا آپ اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ نہیں، منیر حسین نے فوراً جواب دیا، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تو پھر آپ کس بنا پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ عورت قاتلہ نہیں ہے؟ صالح عبد الکریم نے اس سے پوچھا۔ اگر آپ کسی دوسرے قاتل کی نشاندہی نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس بات پر اصرار کیوں کر رہے ہیں کہ یہ قتل اس عورت نے نہیں کیا ہے؟ اس لیے وکیل صاحبہ کہ میں اس عورت کو اچھی طرح جانتا ہوں، منیر حسین نے کہا، مجھے علم ہے کہ اس نے یہ قتل نہیں کیا، وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتی، وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ قاتلہ نہیں ہے۔ اس عورت سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ صالح عبد الکریم نے اچانک سوال کیا اور منیر حسین چند لمحوں کے لیے سر پٹا گیا۔ میرا ویسے رشتہ تو کوئی نہیں ہے وکیل صاحبہ، اس نے رک رک کر اور اٹک اٹک کر کہا، بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہم دونوں ایک ہی جگہ رہتے تھے اور ایک دوسرے سے خوب اچھی طرح واقف ہیں ہم۔ بس ٹھیک ہے، صالح عبد الکریم نے اس کو مزید بولنے سے روک دیا۔ وہ تو اڑتی چڑیا کے پر گرنے والی عورت تھی، اس کو فی الحال منیر حسین سے اس عورت کے ساتھ اس کے رشتے کے بارے میں
مزید سوالات کر کے منیر حسین کو ایک پریشان کن صورتحال سے دوچار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بس اتنا ہی جان لینا کافی تھا کہ ان دونوں کے درمیان رشتہ داری وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ نام کیا ہے ملزمہ کا؟ صالحہ عبدالکریم نے سوال کیا۔ الماس جان، منیر حسین نے جواب دیا۔ الماس جان؟ صالحہ عبدالکریم نے اس نام کو دہرایا اور دل میں سوچنے لگی کہ یہ کوئی پختون عورت معلوم ہوتی ہے۔ اس قسم کے نام تو بالعموم پٹھان عورتوں کے ہی ہوا کرتے ہیں۔ کیا آپ نے پولیس کو یا حکام کو اس سے مطلع کیا تھا؟ کیا آپ کے خیال میں ملزمہ الماس جان اپنے شوہر کی قاتلہ نہیں ہے اور قتل کسی اور نے کیا ہے؟ صالحہ عبدالکریم نے اسے پوچھا۔ جی ہاں، کچھ کوشش تو کی تھی، اس نے رک رک کر کہا، لیکن مجھے کامیابی کیا خاک ہوتی۔ الماس تو خود ہی اعتراف جرم کر رہی تھی، تو پھر اس صورت میں میری بھلا کون سنے گا اور کیوں سنے گا؟ ہاں یہ تو ہے، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ اچھا، تو آپ کے پاس اس وقت جو کچھ کاغذات ہیں وہ مجھے دے دیجیے، میں اس کیس کی پوری کارروائی کا جائزہ لوں گی اور اس کے بعد آپ سے دوبارہ بات کروں گی۔ ٹھیک ہے وکیل صاحبہ، منیر حسین نے کہا، میں یہ فائل آپ کے ملاحظے کے لیے لایا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجیے گا اور میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر کب حاضر ہوں؟ آپ 4 دن کے بعد مجھے فون کر لیجیے گا، صالحہ عبدالکریم نے اس سے کہا۔ میں آپ کو فون پر بتا دوں گی۔ اچھی بات ہے، منیر حسین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے پاس بڑی امیدیں لے کر آیا ہوں وکیل صاحبہ، اس نے تقریباً گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کیس پر خصوصی توجہ دیں اور الماس کو بچا لیں۔ وہ سخت بے وقوفی کر رہی ہے، خواہ اپنے آپ کو برباد کر رہی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو خواہ برباد نہیں کرتا منیر حسین صاحب، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ بربادی کے پیچھے وجوہات اور اسباب کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی داستان ہوتی ہے جس کو جاننے کے بعد ہی صحیح حالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، منیر حسین نے جلدی سے گردن ہلائی۔ وہ اس لائق فائق عالم فاضل وکیل کی رائے سے بلا اختلاف کس طرح کر سکتا تھا؟ منیر حسین چلا گیا اور صالحہ عبدالکریم سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے ان کاغذات کو دیکھنا شروع کر دیا جو منیر حسین اسے دے گیا تھا۔ پھر اس نے فساد حسین کو بلوایا۔ فساد حسین صاحب، اس نے کہا، یہ ایک بڑا عجیب اور منفرد نوعیت کا کیس ہے۔ الماس جان نامی ایک عورت کو اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں عمر قید کی سزا ہوئی ہے۔ وہ ملزمہ اقبال جرم کر چکی ہے، لیکن اس سے تعلق رکھنے والے منیر حسین نامی ایک شخص کو اس بات پر اصرار ہے کہ یہ قتل ملزمہ نے نہیں کیا ہے، اور وہ بعض حالات کے جبر اور دباؤ کے باعث اس قتل کے الزام کو زبردستی قبول کر رہی ہے۔ اچھا، فساد حسین نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ کیس ہوگا۔ ہمیں اب اس کیس کی پوری کارروائی سے واقف ہونا ہے، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ منیر حسین چاہتا ہے کہ میں اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لوں اور الماس جان کو بچا لوں۔ اس کا سخت اصرار ہے کہ الماس جان بے قصور ہے، لیکن منیر حسین کے پاس اس کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فساد حسین نے کہا، میں اس مقدمے کی پوری کارروائی سے آپ کو آگاہ کر دوں گا اور پھر اس کے بعد ہم اس کے بارے میں سوچیں گے۔ اگلے دن صالحہ عبدالکریم کو اس کیس کی پوری تفصیل مل گئی اور اس نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اس تغاضے کی کہانی کے مطابق الماس جان نامی ایک عورت نے اپنے شوہر نذیر احمد خان کو قتل کر دیا تھا اور قتل کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ الماس جان کو موقع واردات سے بم آلۂ قتل کے گرفتار کیا گیا تھا۔ الماس جان نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی اور اس نے اپنی گرفتاری کے وقت بھی پولیس کو بیان دیتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ اس تغاضے کی کہانی زیادہ طویل نہیں تھی اور شاید پولیس نے اس پورے معاملے کی زیادہ چھان بین اور تحقیق و تفتیش کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی تھی کیونکہ ملزمہ نے خود ہی اپنے جرم کا اقبال کر لیا تھا۔ ملزمہ الماس جان ایک گانے والی تھی اور یہی اس کا پیشہ اور اس کی روزی کا ذریعہ تھا۔
کراچی میں اس کے بالا خانے پر بہت لوگ اس کا گانا سننے کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ انہی میں اندرون سندھ سے تعلق رکھنے والا ایک مالدار وڈیرا علی بخش بھی شامل تھا۔ علی بخش ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، شادی شدہ اور جوان اولادوں کا باپ تھا۔ اس نے رقاصہ الماس جان سے شادی کی درخواست کی۔ الماس جان نے اس کی یہ درخواست قبول کر لی اور وڈیرے علی بخش نے الماس جان سے دوسری شادی کر لی۔ وڈیرے علی بخش نے الماس جان کو کراچی میں ایک علیحدہ مکان لے کر دیا اور وہ اس میں ایک ملازم کے ساتھ رہنے لگی۔ اس نے اب دھندا ترک کر دیا تھا اور وہ ایک باعزت شادی شدہ عورت کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ وڈیرہ علی بخش اس کے پاس آتا رہتا تھا۔ اس کا زیادہ تر قیام تو اپنے آبائی گاؤں ہی میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن وہ برابر کراچی آتا رہتا تھا۔ وہ الماس جان کے ساتھ بھی وقت گزارتا تھا۔ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان دونوں کے درمیان اختلافات نمودار ہونے لگے۔ الماس جان اپنے شوہر سے زیادہ مطالبات کرتی جا رہی تھی اور اس کے شوہر کے لیے اس کے سارے مطالبات کو پورا کرنا ممکن نہیں تھا۔ پہلے سے شادی شدہ اور بہت سارے بڑے اور چھوٹے بچوں کا باپ تھا۔ اس کے لیے الماس جان ہی سب کچھ نہیں تھی۔ وہ اس کی ساری فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا تھا۔ الماس جان اس سے کچھ زرعی زمینوں اور جائیداد وغیرہ کی طلبگار تھی اور یہ چیزیں اپنے نام منتقل کروانا چاہتی تھی، لیکن علی بخش اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اس کے آبائی ورثے میں تھا اور اس کے بچے اس کے حقدار تھے۔ اگر اس کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہو جاتا تو وہ ایک قیامت برپا کر دیتے اور علی بخش کے لیے اپنی جان چھڑانا مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ اس نے الماس جان سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس کی یہ فرمائش پوری نہیں کر سکتا، اور الماس جان نے اس پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور اس سے کہا کہ اگر وہ اس کی فرمائشوں کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کو طلاق دے دے اور آزاد کر دے۔ وہ واپس اپنے ڈیرے پر چلی جائے گی کیونکہ موجودہ صورتحال اس کو قبول نہیں تھی، لیکن علی بخش نے اس کو طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر الماس جان نے اس کو دھمکی دی کہ وہ اس کے خلاف عدالت میں خلا کا مقدمہ دائر کرے گی۔ ان دونوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہوتے گئے اور مصالحت کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکی۔ وقوعہ کے روز علی بخش اپنے سب سے بڑے بیٹے علی گوہر کو ساتھ لے کر الماس جان کے مکان پر آیا۔ وہ علی گوہر کو اس لیے ساتھ لایا تھا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کو سمجھا سکے کہ وہ ان لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالے اور دوسری بیوی کی حیثیت سے جو کچھ اس کو اب تک مل چکا ہے اسی پر کنایت کرے، مزید جھگڑے کھڑے نہ کرے۔ علی بخش نے اپنی بیوی سے بات چیت شروع کی اور جلدی بات چیت نے ناخوشگوار رنگ اختیار کر لیا اور ان دونوں کے درمیان تلخی بڑھ گئی۔ تلخی نے برہمی کی شکل اختیار کر لی اور الماس جان طیش میں آ گئی۔ غیظ و غضب کے عالم میں اس نے ریوالور نکال لیا۔ یہ وہ ریوالور تھا جو خود علی بخش نے الماس جان کو اس غرض سے دیا تھا کہ وہ اسے اپنی حفاظت کے لیے رکھے۔ وہ یہاں مکان میں ایک ملازم کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اور اس کا محتاط رہنا ضروری تھا۔ الماس جان نے اس ریوالور سے ایک فائر کیا اور بدقسمتی سے گولی علی بخش کے سینے میں عین دل کے پاس لگی اور وہ تیورا کر گر گیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کے دل کے پاس سوراخ ہو گیا ہے اور اس کے بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ علی بخش کے بیٹے علی گوہر نے لپک کر ریوالور الماس جان کے ہاتھ سے چھین لیا اور الماس جان دوسری گولی نہیں چلا سکی، بلکہ اسے دوسری گولی چلانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ علی بخش نے تو تقریباً فوراً ہی دم توڑ دیا تھا۔ اس واردات کے دو عینی گواہ تھے، ایک تو مقتول کا بیٹا علی گوہر اور دوسرا مکان کا ملازم عیسیٰ خان۔ ان دونوں نے اپنی آنکھوں سے الماس جان کے ہاتھوں علی بخش کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ علی گوہر نے پولیس کو اطلاع کر دی اور ذرا دیر میں پولیس موقع واردات پر آ گئی۔ علی گوہر نے آلہ قتل کو سنبھال کر رومال میں لپیٹ کر رکھا تھا۔ اس پر اس کی اپنی انگلیوں کے بھی نشانات موجود تھے کیونکہ اس نے اس کو الماس جان کے ہاتھ سے چھینا تھا۔ پولیس نے وہاں پہنچ کر الماس جان کو گرفتار کر لیا۔ الماس جان نے خود ہی پولیس کے سامنے یہ اقرار کر لیا کہ اس نے اپنے شوہر علی بخش کو ہلاک کیا ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان مالی معاملات پر تنازع تھا
اور بعد میں پولیس کو اس تنازع کی تفصیلات کا علم ہوا۔ علی گوہر اور الماس جان کے بیانات میں کوئی تضاد موجود نہیں تھا، دونوں کے بیان بالکل ایک جیسے تھے، اور اس صورت میں جب کہ الماس جان نے اقبال جرم کرتے ہوئے اس سارے معاملے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی، تو پھر ان دونوں کے بیانات پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ان دونوں کے علاوہ گھر کا ملازم عیسیٰ خان کا بیان بھی واقعات کی اسی طرح سے نشاندہی کرتا تھا۔ عیسیٰ خان جھگڑے کی آوازیں سن کر کمرے کے دروازے پر آ گیا تھا، اور پھر اس نے الماس جان کو اچانک ریوالور نکال کر علی بخش پر فائر کرتے دیکھا۔ گولی سیدھے علی بخش کے سینے پر لگی تھی، اور اسی وقت علی گوہر نے جھپٹ کر الماس جان کے ہاتھ سے ریوالور چھین لیا تھا۔ الماس جان خود بھی اس واقعے کے بعد خوفزدہ ہو گئی تھی، اور اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بعد میں اپنے آپ کو سکون سے پولیس کے حوالے کر دیا۔ واقعے اور اس کے پس منظر کے بارے میں الماس جان اور علی گوہر کے بیانات ایک جیسے تھے، ان میں کوئی تضاد نہیں تھا، اور عیسیٰ خان کے بیان سے بھی ان دونوں کے بیانات کی تصدیق ہوتی تھی۔ الماس جان نے عدالت میں بھی اپنے بیان میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اس نے عدالت کے استفسار کے جواب میں کہا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے بلا کسی جبر و اکراہ کے کہہ رہی ہے، اور کسی نے بھی اس کو یہ سب کچھ کہنے پر مجبور نہیں کیا ہے۔ عدالت میں الماس جان پر قتل کا مقدمہ چلا، اور فاضل سیشن جج نے اس کو مجرمہ قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنا دی۔ اس تقاضا بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ الماس جان نے اپنے عمر رسیدہ شوہر علی بخش کو ہلاک کیا ہے، اور یہ کہ وہ سزا کی مستحق ہے۔ یہ تھی اس تقاضا کی ساری کہانی اور مقدمے کی پوری رویداد، جسے صالح عبدالکریم نے 2 بار پوری توجہ کے ساتھ پڑھا، اور اس کے ایک ایک نقطے پر اچھی طرح سے غور کیا۔ اس کے بعد اس نے یہ سارا کیس فساد حسین کے حوالے کر دیا۔ میں نے اس کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے، صالح عبدالکریم نے کہا۔ اب ذرا آپ بھی اس کا اچھی طرح سے مطالعہ اور تجزیہ کر لیں، اس کے بعد ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ٹھیک ہے، فساد حسین نے کہا، میں کچھ سرسری طور پر اس کو پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، اب ذرا اچھی طرح سے دیکھ لوں گا۔ اگلے روز صالح عبدالکریم اور اس کے مددگار فساد حسین کے درمیان اس کیس کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ کیا رائے ہے آپ کی فساد صاحب؟ صالح عبدالکریم نے اس سے پوچھا۔ وہ پہلے اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کا بہت اچھی طرح سے جائزہ لیا ہے، فساد حسین نے کہا، لیکن میں اس میں کوئی ایسا نقطہ تلاش نہیں کر سکا جس سے استغاثہ کے موقف کی کوئی کمزوری ہاتھ آ سکے۔ استغاثہ تو بڑی آسانی سے اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے، اور پھر خود ملزمہ نے استغاثہ کے موقف کی تائید کی ہے۔ اس صورت میں کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود منیر حسین نامی اس شخص کا اصرار ہے کہ الماس جان بے قصور ہے۔ اس کے اصرار کی کوئی بنیاد میری سمجھ میں تو نہیں آتی، فساد حسین نے کہا، اور پھر منیر حسین نامی اس شخص کا تو پورے کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حوالہ کیس کی رویداد میں موجود نہیں ہے۔ جی ہاں، صالح عبدالکریم نے کہا، میں اب ساری بات اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ الماس جان ایک طوائف ہے، اور یہ شخص منیر حسین مجھے اس کا پمپ معلوم ہوتا ہے، یا شاید کوئی ہمدردی رکھنے والا شخص۔ بہرحال اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، فساد حسین نے کہا۔ وہی صدیوں پرانی کسی پٹی کہانی ہے، صالح عبدالکریم نے کہا۔ عیاش، ہوسکار، بڈھے مالدار اور نوجوان لالچی عورت کی شادی، اور اس کے بعد ان کے درمیان ہونے والی جوتم پیزار، اور پھر کسی المیے کی صورت میں اس سارے معاملے کا خاتمہ۔ ایسے ہی کوئی معاملہ لگتا ہے، فساد حسین نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ منیر حسین کو غالباً الماس جان کے بارے میں کچھ زیادہ ہی خوش فہمی ہے، اس لیے وہ اس کو قاتلہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے فساد صاحب، صالح عبدالکریم نے کہا، اب وہ فون کرے تو اس کو بلا کر بات کروں گی، اور اس کو بتا دوں گی کہ ہم اس کے کیس میں کوئی ایسا کلو تلاش نہیں کر سکے ہیں جس سے اس کے
شعبے کو کوئی سہارا مل سکے، اس لیے ہم اس کی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ جی ہاں، فساد حسین نے کہا، اگر وہ کوئی اور ٹھوس بات بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر اس سے معذرتی کر لینا بہتر ہوگا۔ صالح عبد الکریم نے اپنے سیکرٹری کو بلا کر منیر حسین کے سلسلے میں اسے ضروری ہدایات دے دیں۔ منیر حسین نے جب صالح عبد الکریم کے دفتر میں فون کیا تو اس کے سیکرٹری نے اس سے کہا کہ وہ اگلے روز شام کے 5 بجے آ کر وکیل صاحبہ سے ملاقات کرے۔ جی، نوازش کرم، میں ضرور حاضر ہوں گا۔ منیر حسین نے بڑی مسرت آمیز عاجزی کے ساتھ کہا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ سیکرٹری نے مزید کوئی بات سنے بغیر فون بند کر دیا۔ اگلے روز منیر حسین مقررہ وقت پر صالح عبد الکریم کے دفتر میں موجود تھا۔ سیکرٹری نے اسے اندر بھیج دیا۔ آئیے منیر حسین صاحب، صالح عبد الکریم نے بڑے غور سے اس کی شکل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ منیر حسین کے چہرے پر امید و بیم کی ایک ملی جلی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ اس کی سرما لگی ہوئی آنکھوں میں ہلکا ہلکا سیاہ غبار تیر رہا تھا۔ وہ سلام دعا کر کے صالح عبد الکریم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس روز جو فائل وہ اسے دے گیا تھا وہ اس کے سامنے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس پورے کیس کا تفصیلی جائزہ لے لیا ہے، صالح عبد الکریم نے کہا، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ آپ نے جو موقف اختیار کیا ہے اس کی کوئی بنیادی وجہ نہیں ہے۔ الماس ایک اقبالی مجرمہ ہے اور اس تقاضا کے پورے کیس میں کوئی ایک پوائنٹ بھی ایسا نہیں ہے جس سے آپ کے موقف کو تقویت حاصل ہوتی ہو۔ منیر حسین کی آنکھوں کا رنگ گدلا ہوا جا رہا تھا اور اس کا چہرہ کسی بجھے ہوئے چراغ کی طرح افسردہ اور مزمحل ہو رہا تھا۔ وکیل صاحبہ، میں تو آپ کے پاس بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، اس نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ بتانے والوں نے مجھے آپ کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ آپ جب کسی کیس کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں تو پھر آپ صرف وکیل ہی نہیں رہتی، آپ ایک سراغ رساں بھی بن جاتی ہیں اور خود اپنے طور پر تحقیق و تفتیش کر کے کسی نہ کسی طرح مجرم کو قانون کی گرفت میں لے آتی ہیں اور بے قصور کو پھانسی کے پھندے سے بھی اتار لیتی ہیں۔ مگر آپ نے میرے بارے میں غلط نہیں سنا تھا، صالح عبد الکریم نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن میں ایسا صرف اسی صورت میں کرتی ہوں جب میں کسی کیس کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہوں۔ میں نے آپ کے کیس میں تو یہ فیصلہ نہیں کیا۔ صالح عبد الکریم کا لہجہ یک بارگی نرم اور تسلی آمیز ہو گیا۔ اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے نہیں کیا منیر صاحب کہ میرے پاس اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ آپ نے ایسی کوئی بنیاد فراہم کرنے میں ناکامی دکھائی ہے جس پر میں یہ فیصلہ کر سکوں۔ آپ کے پاس اپنے اس موقف یا خیال کی حمایت میں کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ دیکھیے نا، صرف یہ کہہ دینا تو کافی نہیں ہوتا کہ فلاں شخص فرشتوں کی طرح معصوم ہے اور وہ کبھی کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ قانون اور عدالت کے سامنے اس قسم کے جذباتی بیانات کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قانون تو ٹھوس ثبوت مانگتا ہے۔ منیر حسین صاحب، آپ قانونی لڑائی صرف ثبوت، دلیل، شہادت اور گواہ کی بنیاد پر ہی تو جیت سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میں الماس جان کو بے قصور ثابت کرنا چاہتی ہوں اور آپ اس کام میں میری مدد کریں تو بتائیے، آپ میری کیا مدد کریں گے؟ میں آپ کو صرف ایک بات بتا سکتا ہوں، منیر حسین نے ہکلاتے ہوئے کہا، اور آپ میری بات کا یقین کریں، میں اپنے پیدا کرنے والی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اچھا بتائیے، صالح عبد الکریم نے کہا، بتائیے وہ کون سی بات ہے؟ الماس جان نے مجھ سے ملاقات کے دوران خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس نے اپنے شوہر کا قتل نہیں کیا، منیر حسین نے گلوگیر آواز میں کہا۔ اچھا، صالح عبد الکریم نے، الماس جان نے تم سے یہ کہا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو قتل نہیں کیا ہے؟ جی ہاں وکیل صاحبہ، منیر حسین کی آواز بیٹھی جا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا
لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ میرے علاوہ اور کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائے گی اور عدالت میں اس امر کا اعتراف کر لے گی کہ یہ قتل اسی نے کیا ہے اور استغاثہ کی کہانی درست ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس بات کا علم بھی ہوگا کہ اصل قاتل کون ہے؟ صالحہ عبدالکریم نے مضطرب ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ اب اس سارے معاملے کو ایک نئے نقطۂ نظر سے دیکھ رہی تھی۔ منیر حسین کے اس انکشاف نے اس کے دل و دماغ میں ایک ہی جان برپا کر دیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں زبان کھولنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے وکیل صاحبہ۔ منیر حسین نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس سے بہت پوچھا، وہ کچھ نہیں بتاتی۔ میرے بے انتہا اصرار کے جواب میں اس نے میرے سامنے صرف اور صرف میرے سامنے یہ بات تو مان لی کہ علی بخش کو اس نے قتل نہیں کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس نے اور کچھ نہیں بتایا اور مجھ سے صاف طور پر کہہ دیا کہ عدالت میں بھی اس کا بیان بالکل وہی ہوگا جو کہ اس نے پولیس کو دیا ہے۔ آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ صالحہ عبدالکریم نے کہا اور فوراً ہی اس کو اپنے سوال کی کرختگی کا احساس ہو گیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ الماس جان نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اپنے شوہر کو اس نے قتل نہیں کیا ہے؟ جی ہاں، اس نے کہا۔ میں آپ کے پاس جھوٹ بولنے کے لیے نہیں آیا ہوں وکیل صاحبہ، مجھے معلوم ہے آپ کے پاس جھوٹے لوگوں کا گزارا نہیں ہے۔ میں نے آپ کے بارے میں ایک ایک بات اچھی طرح معلوم کر لی ہے اور اس کے بعد ہی میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میری بات کا یقین کیجیے، میں آپ سے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ مجھے آپ کی بات کا یقین ہے، صالحہ عبدالکریم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آپ کے اس بیان کے بعد کہ الماس جان نے آپ سے خود یہ بات کہی کہ وہ قاتلہ نہیں ہے، اس معاملے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اب آپ مہربانی کر کے میرے چند سوالات کے جوابات دیجیے اور میں اپنی صاحب گوئی کے لیے معافی چاہوں گی، لیکن چونکہ آپ میری مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں یہ ناخوشگوار سوالات کرنے پر مجبور ہوں، اور آپ جو بھی سوال کریں گی میں اس کا آپ کو بالکل درست جواب دوں گا۔ اطمینان رکھیے اور آپ کو سب کچھ پوچھنے کا حق ہے۔ الماس جان ایک پیشہ ور جسم فروش عورت ہے، صالحہ عبدالکریم نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ شادی سے پہلے تھی؟ جی ہاں، منیر حسین نے جواب دیا۔ ہاں جی ہے، بلکہ تھی، لیکن شادی کے بعد اس نے دھندا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک شریف شادی شدہ عورت کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ ٹھیک ہے، صالحہ عبدالکریم نے کہا، اور آپ بھی اسی بازار سے تعلق رکھنے والے شخص ہیں؟ جی ہاں۔ منیر حسین کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھیں، اس کی پیشانی عرق آلود ہو رہی تھی اور اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ کانپ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، صالحہ عبدالکریم نے کہا، میں سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش میں یہ باتیں جاننا چاہتی تھی، اور اب منیر حسین صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر واقعی یہ چاہتے ہیں آپ کہ میں الماس جان کی کوئی مدد کروں تو پھر آپ میری مدد کیجیے۔ میں آپ کی مدد کروں؟ منیر حسین نے کہا۔ میڈم محترمہ، میں تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں، جو آپ حکم دیں وہ میں بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ فرمائیں تو صحیح کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ میرے پاس دوبارہ تشریف لائیں، صالحہ عبدالکریم نے کہا۔ میں سیکریٹری سے دریافت کر کے آپ کو وقت دوں گی۔ میں آپ سے طویل گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ اس گفتگو میں میرے مددگار جناب فساد حسین صاحب بھی میرے ساتھ شامل ہوں گے۔ آپ مجھے تفصیل کے ساتھ الماس جان کے بارے میں، اپنے بارے میں، اس کوٹھے کے بارے میں جس سے آپ لوگوں کا تعلق ہے، اور وڈیرے علی بخش کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتائیں گے اور ہمارے ہر سوال کا صحیح جواب دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ غیر متعلق معلوم ہو، لیکن ہم بظاہر غیر متعلق معلومات و تفصیلات میں سے اپنے مطلب و ضرورت کی باتیں ڈھونڈ نکالتے ہیں۔ جو چیز آپ کی نظر میں بظاہر بالکل بے معنی اور غیر اہم ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے کسی الجھے ہوئے مسئلے کے حل کی کلو بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ ہم سے کچھ نہ چھپائیں اور ہمیں سب کچھ بتائیں، وہ ساری باتیں بھی جو آپ کسی اور کے سامنے نہ کہہ سکیں، نہ کہنا چاہیں۔ ہم پر بھروسہ کر کے ہمیں بتائیں، ہم ان میں سے صرف ان باتوں کو
عدالت میں لائیں گے جن سے الماس جان کا فائدہ ہوگا، باقی راز ہمارے سینے میں دفن رہیں گے۔ ہم تو کتنے ہی لوگوں کے رازوں کے امین ہیں۔ آپ مطمئن رہیے وکیل صاحبہ، منیر حسین نے کہا، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا اور جو سوالات بھی آپ لوگ کریں گے میں ان کا صحیح جواب دوں گا۔ ٹھیک ہے، صالح عبد الکریم نے کہا، میں جب پورے حالات سے واقف ہو جاؤں گی تو اسی وقت اس کیس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر کے فیصلہ کروں گی۔ اس نے کہا، بہتر ہے جناب۔ منیر حسین نے کہا، تو پھر میں کب حاضر ہوں آپ کے پاس؟ صالح عبد الکریم نے اپنے سیکرٹری سے بات کی اور منیر حسین کو اگلے دن شام کے 5 بجے کا وقت دے دیا۔ منیر حسین وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد صالح عبد الکریم نے فساد حسین کو بلایا۔ منیر حسین نے ایک ایسا نیا انکشاف کیا ہے جس سے واقف ہونے کے بعد میں اس سارے معاملے کے بارے میں اپنی رائے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ صالح عبد الکریم نے کہا، اس نے کہا ہے کہ الماس جان نے خود اس سے یہ بات کہی تھی کہ اس نے علی بخش کو قتل نہیں کیا ہے، لیکن اس نے منیر حسین کو نہیں بتایا کہ پھر علی بخش کو کس نے قتل کیا ہے اور اصل قاتل کون ہے۔ اس نے منیر حسین کو مزید کوئی اور بات نہیں بتائی۔ اچھا، فساد حسین نے تعجب سے کہا، یہ تو کافی پراسرار معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر الماس جان واقعی قاتلہ نہیں ہے اور اس نے پھر بھی عدالت کے روبرو اقرار جرم کیا ہے تو اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے ایسا کسی دباؤ کے تحت کیا ہے، اور یہ کوئی ایسا دباؤ ہے جس کے بارے میں وہ منیر حسین سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی، جس پر شاید وہ بھروسہ بھی کرتی ہے۔ جی ہاں، صالح عبد الکریم نے کہا، میں نے یہاں تک تو معلوم کر ہی لیا ہے کہ الماس جان ایک طوائف ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ علی بخش کے ساتھ شادی سے پہلے تک وہ طوائف تھی، اور منیر حسین ایک پمپ ہے اور شاید الماس جان کی محبت میں گرفتار۔ لیکن بھلا وہ کیا اور اس کی محبت کیا؟ کوٹھوں پر منیر جیسے لوگوں کی کیا اوقات ہوتی ہے بھلا؟ تاہم وہ بیچارہ تو اپنے دل سے مجبور ہے اور الماس جان کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقیناً الماس جان بھی اس پر کافی اعتماد کرتی ہے، ورنہ وہ اس کو یہ بات ہرگز نہیں بتاتی کہ اس نے یہ قتل نہیں کیا ہے۔ جب اس نے عدالت کے روبرو اقرار جرم کر لیا ہے تو وہ منیر حسین کو کیوں بتاتی کہ وہ بے قصور ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ منیر حسین پر واقعی اعتماد کرتی ہے، لیکن پھر بھی اس نے منیر حسین کو پوری بات نہیں بتائی ہے، اور یہی وہ پوری بات ہے فساد حسین صاحب جو کہ ہم لوگوں کو معلوم کرنی ہے۔ صالح عبد الکریم نے کہا، اگر ہم پوری بات معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید ہم اس عورت کو بچا سکیں جو بے گناہ معلوم ہوتی ہے اور کسی نہایت غیر معمولی قسم کے دباؤ کا شکار ہے اور جھوٹ بول رہی ہے۔ جی ہاں، فساد حسین نے کہا، اس کی واحد صورت یہی ہے کہ الماس جان اپنی زبان کھولے۔ اس کو یقیناً اس بات کا علم ہوگا کہ اصل قاتل کون ہے، اور اگر وہ زبان کھولنے پر تیار ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم اصل قاتل تک پہنچ سکیں گے۔ ہم اس کی پوری کوشش کریں گے کہ الماس جان کی زبان کھلوائیں، صالح عبد الکریم نے کہا۔ منیر حسین صالح عبد الکریم کے دفتر پہنچا۔ وہ مقررہ وقت سے کوئی 15 منٹ پہلے ہی آ گیا تھا اور اسے باہر بیٹھ کر انتظار کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو اندر بلوایا گیا۔ کمرے میں صالح عبد الکریم اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ منیر حسین نے اس آدمی کو دفتر میں دیکھا تھا۔ صالح عبد الکریم نے اس آدمی سے تعارف کروایا۔ وہ صالح عبد الکریم کا مددگار تھا اور اس کا نام فساد حسین تھا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ میرا دایاں بازو ہیں، اس نے فساد حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ میرے ہر کام میں پوری طرح شریک ہوتے ہیں۔ منیر حسین نے کھڑے ہو کر فساد حسین سے مصافحہ کیا اور پھر وہ دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اچھا تو منیر حسین صاحب، صالح عبد الکریم نے اس سے کہا، ہم اب اپنا کام شروع کرتے ہیں۔
آپ مجھے الماس جان اور اپنے حالات زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔ اب تک جو واقعات آپ لوگوں کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں ان کے ضروری حوالوں کے ساتھ۔ ان کی گفتگو کا سلسلہ 5 بجے شام کو شروع ہوا اور 7 بجے تک جاری رہا۔ منیر حسین کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ برابر ریکارڈ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ٹیپ ہو رہا تھا۔ صالحہ عبدالکریم اور فساد حسین نے منیر حسین سے بے شمار سوالات کیے اور منیر حسین نے ان کے تمام سوالات کے سچائی کے ساتھ جوابات دیے۔ صالحہ عبدالکریم اور فساد حسین دونوں ہی اس بات کو بآسانی محسوس کر سکتے تھے کہ کون شخص کس وقت جھوٹ بول رہا ہے۔ دونوں کے پاس جھوٹ اور سچ کو جانچنے کا طویل تجربہ موجود تھا۔ اب میں جیل جا کر الماس جان سے ملاقات کرنا چاہوں گی۔ صالحہ عبدالکریم نے اس طویل گفتگو کے خاتمے پر منیر حسین سے کہا، آپ تو جیل میں اس سے ملنے جاتے ہی رہتے ہوں گے؟ جی ہاں، منیر حسین نے فوراً کہا، میں تو ہر ہفتے اس سے ملاقات کے لیے جاتا رہا ہوں۔ تو پھر آپ اس کو میرا نام بتا دیجیے گا۔ صالحہ عبدالکریم نے کہا، اسے کہیے گا کہ ایک وکیل عورت اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے گی اور وہ اس کے ساتھ تعاون کرے۔ میں اس کا دفاع صرف اسی صورت میں کر سکتی ہوں جب وہ میرے ساتھ تعاون کرے۔ میں اس کو ضرور سمجھاؤں گا وکیل صاحبہ، منیر حسین نے کہا، پرسوں ہی ملاقات کا دن ہے اور میں اسے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ وہ شاید وکیل سے ملنے پر راضی نہیں ہوگی، صالحہ عبدالکریم نے اس سے کہا، لیکن آپ کوشش کریں کہ وہ راضی ہو جائے۔ ایک بار میری اس سے ملاقات ہو جائے تو پھر میں کوشش کر کے اس کی زبان کھلوا لوں گی۔ اگر اس کی زبان کھل جائے اور وہ عدالت کے روبرو سچ بول دے تو وہ بچ سکتی ہے وکیل صاحبہ، منیر حسین نے بڑی حسرت اور گہری آرزو مندی کے ساتھ کہا، لیکن بس یہی ہے کہ وہ بولے تو۔ آپ میری اس سے ملاقات کروا دیں، صالحہ عبدالکریم نے کہا، میں کوشش کروں گی۔ منیر حسین وہاں سے رخصت ہو گیا اور پھر 2 دن کے بعد دوبارہ وہاں آیا۔ میں نے اسے بمشکل راضی کر لیا ہے وکیل صاحبہ، منیر حسین نے کہا، آپ نے صحیح کہا تھا۔ پہلے تو وہ کسی وکیل وغیرہ سے ملاقات پر تیار ہی نہیں تھی اور اس کا کہنا تھا کہ اس کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو سمجھایا اور بتایا کہ ان وکیل صاحبہ کی مدد سے اس کی سزا میں کمی ہو سکتی ہے اور وہ جیل سے جلدی رہا ہو جائے گی، اور یہ کہ یہ وکیل صاحبہ اس کی عمر قید کی سزا کو صرف چند سالوں کی سزا میں بدلوا سکتی ہیں۔ تو اس کا کہنا تھا کہ اس کے لیے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کہ وہ کم عرصے کے لیے جیل میں رہے یا زیادہ عرصے کے لیے۔ بہرحال میں نے اس کو کسی نہ کسی طرح راضی کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، صالحہ عبدالکریم نے کہا، اب میں خود ہی اس سے جا کر ملاقات کر لوں گی۔ صالحہ عبدالکریم اور فساد حسین تقریباً 1 ہفتے تک اس معاملے کے سلسلے میں مصروف رہے اور انہوں نے اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے بارے میں بہت ساری ایسی اہم معلومات حاصل کریں جن سے وہ اب تک ناواقف تھے، اور ان حاصل کردہ معلومات کی روشنی میں انہوں نے ایک نئی حکمت عملی ترتیب دی۔ اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ الماس جان کی زبان کھلوائی جائے۔ اس کے لیے اس کو گھیرنا تھا۔ صالحہ عبدالکریم کو اس کی موکلہ سے تنہائی میں بات چیت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ صالحہ عبدالکریم نے گہری اور تیز، کڑی اور دل میں اتر جانے والی نظروں سے الماس جان کو گھورا۔ الماس جان ایک اچھی شکل و صورت کی نوجوان عورت تھی۔ اس کا پورا جسم حسین اور پرکشش تھا اور اس کے پیکر میں نسوانی دلکشی بھی پائی جاتی تھی۔ اس کی عمر صالحہ عبدالکریم کے اندازے کے مطابق کوئی 27-28 سال کی ہوگی۔ الماس جان کافی پریشان اور سہمی معلوم ہو رہی تھی۔ صالحہ عبدالکریم کے چہرے پر گہری کرختگی، درشتی اور غصے کے آثار تھے۔ تم الماس جان ہو؟ صالحہ عبدالکریم نے اس کو سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا۔ جی وکیل صاحبہ، الماس جان نے رک رک کر کہا، میں الماس جان ہوں۔ اور تم کو اپنے شوہر علی بخش کے قتل کے سلسلے میں عمر قید کی سزا ہوئی ہے؟ اس نے پوچھا۔
جی ہاں وکیل صاحبہ، الماس جان نے کہا، میں یہاں تم کو یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ ہائی کورٹ میں تمہاری عمر قید کی سزائے موت میں بدل جائے گی اور تم کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تم نے کبھی کسی انسان کو پھانسی پر لٹکتے دیکھا ہے الماس جان؟ نہیں، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، نہیں کبھی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے، صالح عبد الکریم نے اس کو اسی طرح گھورتے ہوئے کہا۔ جب جلاد لیور کھینچتا ہے اور قیدی کے قدموں کے نیچے سے تختہ سرکتا ہے تو ایک زبردست جھٹکے کے ساتھ اس کی رسی سے بندھی ہوئی گردن ٹوٹ جاتی ہے۔ گردن کی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے اور اس کے ساتھ ہی پھانسی کے قیدی کا جسم فضا میں جھولنے لگتا ہے۔ قیدی کے پیروں کے نیچے خالی جگہ ہوتی ہے، ایک قسم کا کنواں جیسا ہوتا ہے اور پیر اسی میں لٹک جاتے ہیں۔ سارے جسم کا وزن گردن کے گرد کسی ہوئی رسی پر ہوتا ہے اور آدمی گھڑی کے پینڈولم کی طرح جھولنے لگتا ہے۔ زبان دانتوں کے نیچے آ کر کٹ جاتی ہے اور اس میں سے خون بہنے لگتا ہے۔ گردن کھنچ کر بہت لمبی ہو جاتی ہے اور آنکھیں ابل پڑتی ہیں۔ مرنے والے کی شکل اس قدر بھیانک بن جاتی ہے کہ اس کو دیکھنے سے ہی زبردست خوف محسوس ہوتا ہے۔ بڑی خوفناک شے ہے پھانسی۔ اف توبہ! تمہارے جاننے والوں میں سے کسی کو کبھی پھانسی کی سزا ہوئی ہے؟ جی نہیں جی، الماس جان نے گھبراتے ہوئے کہا، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ تو اب ہوگا الماس جان، صالح عبد الکریم نے کہا، اب تم پھانسی پر لٹکو گی، ہائی کورٹ تمہیں پھانسی کی سزا دے گی۔ یہ بات تو تم جانتی ہو کہ ہائی کورٹ کو سزا گھٹانے کے ساتھ ساتھ بڑھانے کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ جی، وہ بری طرح گھبرا رہی تھی۔ تو پھر اپیل کر کون رہا ہے؟ میں نے تو موجودہ سزا کو قبول کر لیا ہے، میں کسی اپیل کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ صرف تمہارے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے الماس جان؟ صالح عبد الکریم نے ایک زہریلی ہنسی کے ساتھ کہا، مقدمے میں ہمیشہ دو فریق ہوتے ہیں، ایک دوسرا فریق تو موجود ہے وہاں استغاثہ، اور استغاثہ اس سزا سے مطمئن نہیں ہے جو تم کو سیشن کورٹ سے ہوئی ہے۔ استغاثہ کے خیال کے مطابق تو اس سے بھی زیادہ سخت سزا کی مستحق ہو تم، کیونکہ تم نے ایک معصوم اور بے گناہ آدمی کو قتل کیا ہے اور تم ایک دوسرے آدمی کو قتل کرنے جا رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحوں کے دوران تم ایک اور آدمی کو قتل کرنے والی تھیں۔ میں ایک اور آدمی کو قتل کرنے والی تھی؟ الماس جان نے سخت پریشانی کے ساتھ کہا، نہیں تو میں تو کسی اور آدمی کو قتل کرنے نہیں جا رہی تھی۔ تم علی بخش کے بیٹے علی گوہر کو بھی جان سے مارنا چاہتی تھیں، صالح عبد الکریم نے کہا۔ وہ تو محض اس کی قسمت تھی کہ وہ بچ گیا۔ نہیں، بالکل نہیں، اچانک وہ اس ذہنی انداز میں بولی، یہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں علی گوہر کو قتل کرنا نہیں چاہتی تھی۔ بہرحال استغاثہ تمہارے اوپر یہ نیا الزام لگا رہا ہے، صالح عبد الکریم نے اس سے کہا۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ مزید تحقیقات کے دوران تمہارے خلاف مزید الزامات کا پتہ چلا ہے اور یہ کہ تمہیں جو سزا ہو گئی ہے وہ بہت کم اور ناکافی ہے، اور جو جرم تم نے کیا ہے اس کی پاداش میں تم کو سزائے موت ہونی چاہیے۔ الماس جان کا چہرہ پھک ہو رہا تھا، اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ کانپ رہے تھے اور وہ سخت سراسیمہ اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ صالح عبد الکریم اس پر اپنے نفسیاتی ہتھ کنڈے آزماتے ہوئے اس کی کیفیت کا بغور مطالعہ کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے، بلکہ مجھ کو یقین ہے کہ تم کو پھانسی پر لٹکنا ہی ہوگا، صالح عبد الکریم اس کو تیز اور چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی اور اس کے اڑتے ہوئے رنگ پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ تم نے قانونی معاملات کی سنجیدگی اور سنگینی کو شاید پورے طور پر سمجھا نہیں۔ تم یہ سمجھ بیٹھی تھیں کہ تم کو سیشن کورٹ سے عمر قید کی سزا ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا اور اب تمہاری زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے الماس جان، تمہاری جان آسانی سے تو نہیں چھوٹ سکتی۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کیا تم واقعی اتنی جلدی مر جانا چاہتی ہو؟ ان سارے لوگوں کو سوگوار چھوڑ کر جو تم کو عزیز رکھتے ہیں
اور تمہیں زندہ اور خوش دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ کیا تم کو زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے؟ صالحہ عبدالکریم کی ان باتوں کو سن کر الماس جان اور بھی پریشان ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ صالحہ عبدالکریم اس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس نے محسوس کر لیا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ اس نے اپنی کوششیں اور تیز کر دیں۔ خودکشی حرام ہے الماس جان، اس نے آہستہ سے کہا، اور جو کچھ تم کر رہی ہو وہ صرف خودکشی ہے، خودکشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تم حرام موت مرنا چاہتی ہو، لیکن اس سے تم کس کو خوش کرنا چاہتی ہو؟ الماس جان پر صالحہ عبدالکریم کی باتوں کا اثر ہو رہا تھا۔ صالحہ عبدالکریم اپنی زبردست جادو بیانی اور فقیت المثال مدلل گفتگو سے اس کو گھیر رہی تھی، برابر گھیرے میں لے رہی تھی۔ وہ الماس جان کے گرد الفاظ کے تانے بانے کے جال بنتی چلی جا رہی تھی اور الماس اس جال میں جکڑتی چلی جا رہی تھی۔ مجھ کو معلوم ہے کہ تم نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے، کافی دیر کے بعد صالحہ عبدالکریم نے اس سے کہا۔ تم سراسر بے قصور ہو اور تم نے کسی اور کے جرم کو اپنے ساتھ لے لیا ہے۔ تم صرف اپنے اوپر ہی ظلم نہیں کر رہی ہو، ان سب لوگوں پر ظلم کر رہی ہو جو تم کو خوش و خرم اور شاد و آباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی دوسرے کے جرم کو اپنے سر پر لے لینے سے تم اصل مجرم کو بچا نہیں سکو گی اور نہ اصل مجرم بچ سکے گا۔ کچھ لوگ ہیں جو اصل مجرم کی تلاش میں ہیں اور وہ جلد یا بدیر اس کا پتہ لگا لیں گے۔ تمہارا گھریلو ملازم عیسیٰ خان اس معاملے میں ان لوگوں کی مدد کرے گا۔ عیسیٰ خان؟ الماس جان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ عیسیٰ خان؟ کیوں؟ تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ صالحہ عبدالکریم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کیا عیسیٰ خان ایسا نہیں کر سکتا؟ اس میں کیا مشکل ہے؟ کیا 1.5-2 لاکھ روپے لے کر بھی وہ یہ کام نہیں کرے گا؟ یہ تو اس کے لیے بہت بڑی رقم ہے۔ تھوڑی دیر کی مزید گفتگو کے بعد صالحہ عبدالکریم الماس جان سے کہہ رہی تھی، میں تمہاری دوست اور ہمدرد ہوں الماس جان، تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ تمہارے بارے میں میری تفصیلی بات چیت منیر حسین سے ہو چکی ہے۔ اس نے مجھے سارے حالات بتائے ہیں اور میں ایسے لوگوں کی مدد کرتی ہوں جنہیں غلط کیسوں میں پھنسایا جاتا ہے۔ میری زندگی کا مقصد یہی ہے اور میں تمہاری بھی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تمہارے دل میں کسی کا خوف ہے تو اس کو اپنے دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر تم ویسے ہی کسی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو تو یہ ایک سراسر احمقانہ اور ناکام حرکت ہے۔ وہ شخص نہیں بچے گا، جلد یا بدیر قانون کی گرفت میں آ جائے گا اور تمہاری ساری کوششیں بیکار جائیں گی۔ الماس جان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھاریں بہہ رہی تھیں اور صالحہ عبدالکریم اس کے سر پر ہاتھ پھیر پھیر کر اس کو تسلی دے رہی تھی۔ وہ اس کو اس بات کا یقین دلا رہی تھی کہ اگر وہ اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی تو وہ اس کو بچا لے گی، ورنہ بصورت دیگر اس کو پھانسی بھی ہو سکتی تھی، کیونکہ اس تقاضا عدالت کے اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھا اور ہائی کورٹ میں سزا میں اضافے کی اپیل کرنے والا تھا۔ صالحہ عبدالکریم نے خوف سمیت سارے نفسیاتی حربے استعمال کر ڈالے اور آخرکار وہ الماس جان کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس دن کے بعد صالحہ عبدالکریم کی الماس جان سے جیل میں چند اور ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ انہی ملاقاتوں کے دوران صالحہ عبدالکریم نے اس سے وہ سب کچھ معلوم کر لیا جو وہ معلوم کرنا چاہتی تھی، اور اب وہ اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔ وہ اور فساد حسین دونوں اس سلسلے میں بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے اور منیر حسین ان کی پوری مدد کر رہا تھا۔ صالحہ عبدالکریم نے پہلے ہی منیر حسین سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں اپنی زبان قطعی طور پر بند رکھے۔ میں نے الماس جان کو بھی اچھی طرح سمجھا دیا ہے کہ میرے اور اس کے درمیان جو کچھ بھی گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ کسی کو بھی نہ بتائے۔ اس نے منیر حسین سے کہا، یہ بہت ضروری ہے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو بھی ابھی فوری طور پر معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ جب وقت آئے گا تب تو سب کو معلوم ہو ہی جائے گا۔
فی الحال کسی کو کچھ نہیں معلوم ہونا چاہیے، اور آپ بھی مہربانی کر کے کسی کو بھی اس کے متعلق کچھ نہ بتائیں۔ میری تو گردن بھی کٹ جائے تب بھی میری زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکلے گا، منیر حسین نے کہا۔ میری طرف سے آپ بالکل اطمینان رکھیے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں کسی سے کچھ کہوں۔ منیر حسین کے ذمے جو کام بھی لگائے گئے وہ اس نے بطریق احسن بڑی خوشی اور ذمہ داری کے ساتھ انجام دیے۔ فساد حسین اور صالح عبدالکریم نے جو کام بھی اس کے سپرد کیے وہ اس نے بہت عمدگی کے ساتھ انجام دیے تھے۔ کمرہ عدالت میں آج بھی بہت لوگ جمع تھے اور یہ صالح عبدالکریم کا اعجاز تھا۔ وہ جب بھی کسی مقدمے کی پیروی کرنے عدالت میں آتی تھی تو ساری عدالت میں ایک دھوم مچ جاتی تھی۔ صالح عبدالکریم کا کسی فریق کی پیروی کے لیے عدالت میں آنا ہی بذات خود اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ اس فاضل وکیل نے اپنے موکل کے مکمل تحفظ کا بندوبست کر لیا ہے، اور لوگ یہ جاننے کے خواہش مند ہوتے تھے کہ اس نے کس طرح سے اپنے موکل کا دفاع کیا ہے۔ سب کو معلوم تھا کہ صالح عبدالکریم اپنے تمام ہتھیاروں سے مکمل طور پر لیس ہونے کے بعد ہی میدان میں اترتی ہے، اور اس کا کوئی ہتھیار کند نہیں ہوتا۔ نیز یہ کہ اپنے کسی بھی کیس کے سلسلے میں محض وکیل نہیں ہوتی، وہ ایک افسر کی طرح، ایک ذہین سراغ رساں کی طرح اصل معاملے کا پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہے، اور جب اس کی ساری تیاریاں مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے۔ صالح عبدالکریم کا اپنا ایک خاص اسٹائل تھا، اور اس کے پیچھے اس کا خلوص، اس کی نیک نفسی، دیانتداری اور بے غرضی کی زبردست قوتیں کار فرما تھیں۔ وہ اپنے موکل کو ایک خریدار نہیں سمجھتی تھی، وہ اس کو ایک انسان سمجھ کر اس کی ہر طرح سے مدد کرتی تھی، خواہ اس کا اسے کوئی مالی معاوضہ ملے یا نہ ملے۔ کمرہ عدالت میں بہت بڑی تعداد میں وکلاء بھی موجود تھے جو ہمیشہ سے صالح عبدالکریم کے دلائل سننے کی غرض سے آتے تھے اور اس سے اپنے علم و تجربے میں اضافہ کرتے تھے۔ وکلاء کے علاوہ اور بھی بہت سارے دوسرے لوگ موجود تھے۔ جج صاحب تشریف لائے اور اس کے بعد مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی۔ جناب والا، صالح عبدالکریم نے اپنے بیان کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میں آج ایک عجیب و غریب کیس میں ملزمہ کی پیروی کے لیے اس معزز عدالت کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ جناب والا، یہ ظلم و ناانصافی اور استحصال کی ایک بڑی عجیب و غریب اور بھیانک داستان ہے جو میں اس معزز عدالت کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ یہ انسانی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے، انسانی جذبوں کی توہین و تذلیل کرنے اور وحشیانہ بلیک میلنگ کی ایک دردناک داستان ہے جس میں ایک بے قصور سیدھی سادی عورت کو زبردستی ایک ایسے جرم میں ملوث ثابت کر کے دکھایا گیا جو اس سے سرزدی نہیں ہوا تھا۔ اس شیطانی سازش کے تانے بانے بڑی ہوشیاری، مکاری اور شاطری کے ساتھ بنے گئے ہیں، اور اس عورت کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ پولیس اور عدالت کے روبرو ایک ایسے جرم کا اقرار کر لے جو اس نے نہیں کیا تھا، اور اس طرح سے اصل قاتل کو بچا لے۔ جناب والا، یہ حبس، بدکاری، خود غرضی، لالچ اور کمینگی کی ایک بھیانک داستان ہے۔ جناب والا، میں نے اور میرے محترم مددگار جناب فساد حسین صاحب نے اپنی شبانہ روز محنت و مشقت کے بعد اس پوری داستان کے ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جگہ جگہ سے سمیٹا اور انہیں یکجا کیا، اور اس سلسلے میں جن جن لوگوں نے بھی ہماری مدد کی، میں ان کی بے انتہا شکر گزار ہوں۔ ان لوگوں نے صرف میری مدد نہیں کی ہے، انہوں نے ایک بے گناہ بے خطا انسان کی مدد کی ہے اور اسے جرم بے گناہی کی سزا پانے سے بچایا ہے۔ جناب والا، اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ مشکل کام ملزمہ الماس جان کی زبان کھلوانے کا تھا۔ میں جب اس سے ملاقات کے لیے گئی تو میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے اس کی زبان کھلوانے میں کامیابی ہو سکے گی یا نہیں۔ اگر میں اس کی زبان سے سچ نہ کہلوا پاتی تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، اور نہ ہی اصل مجرم کو قانون اور عدالت کے سامنے بے نقاب کر سکتی تھی۔
لیکن مجھے خوشی ہے جناب والا کہ میں الماس جان کی زبان کھلوا سکی اور میں نے وہ سب کچھ جان لیا جو کہ میں جاننا چاہتی تھی۔ میں نے الماس جان سے اس کی اپنی زندگی کے بارے میں اور ان واقعات کے بارے میں جو کہ اس کے ساتھ پیش آتے رہے سب کچھ معلوم کر لیا۔ اس سے پہلے میں بہت کچھ منیر حسین کی زبانی معلوم کر چکی تھی۔ جناب والا، اب میں آپ کے سامنے ان واقعات کی تفصیل پیش کرنے کی اجازت چاہوں گی۔ کچھ ہلکی ہلکی سی پرچھائیاں تھیں جو الماس کے ذہن میں کبھی کبھی ابھرتی تھیں، اندھیرے میں ڈوبے ہوئے کچھ دھندلے دھندلے غیر واضح مناظر تھے، جیسے گہری نیند میں دیکھا ہوا کوئی خواب جس کی تفصیلات تو یاد نہیں رہتی، سب کچھ دھندلے دھندلے سے نقوش باقی رہ جاتے ہیں اور پھر صبح ہونے پر وہ ذہن کے پردے پر اجاگر ہونے لگتے ہیں، اور اگر ذہن پر کچھ زیادہ زور دیا جائے تو وہ کچھ تھوڑے سے اور واضح ہو جاتے ہیں۔ لیکن الماس جان کے ذہن میں ابھرنے والے یہ نقوش محض ایک جگہ جم کر رہ گئے تھے اور وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے تھے۔ وہ جیسے تھے ویسے ہی رہے، ان میں کوئی اضافہ ہوا اور نہ ہی وہ زیادہ صاف اور واضح ہوئے۔ کچھ ایسا خواب کا سا منظر تھا۔ وہ بیل گاڑی میں تھی، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جن کی تعداد، شکلوں اور عمر کے بارے میں اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ بس اتنا یاد تھا کہ کچھ انسانی حیولے تھے اور ان کے ساتھ اس کا سفر جاری تھا۔ پھر معلوم نہیں کیا ہوا تھا، ایک دم سے شور مچ گیا تھا، کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ وہ بھی شاید بیل گاڑی سے نیچے اتر کر بھاگ رہی تھی یا شاید بیل گاڑی ہی میں تھی، کچھ ٹھیک سے یاد نہیں آتا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ پھر اس کے بعد کے مناظر یک بارگی غائب ہو گئے تھے۔ اس کے ذہن میں کچھ نہیں رہا تھا کہ کیا ہوا، کیوں کر ہوا، کیسے ہوا۔ وہ گزرے ہوئے مناظر تاریکیوں میں تحلیل ہو گئے تھے اور ہر طرف محض سناٹا اور تاریکی ہی باقی رہ گئی تھی، اور وہ اتنی گہری دھندلی تھی کہ اس کے پار کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ پھر کچھ ٹکڑے ٹکڑے منتشر سے مناظر ابھرتے تھے جن کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا تھا۔ وہ رو رہی تھی، کوئی اسے چمکار رہا تھا۔ یادداشتوں کے وہ گمشدہ ٹکڑے تھے جو الماس کے ذہن میں شکستہ حالت میں موجود تھے، لیکن سب ادھورے اور منتشر تھے۔ اس کی یادداشتوں کا باقاعدہ سلسلہ تو اس وقت سے شروع ہوتا تھا جب اس کا ذہن اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھنے اور اسے سمجھنے کے قابل ہوا تھا۔ وہ کراچی کا نیپیر روڈ کا علاقہ تھا، اور جس جگہ الماس نے آنکھ کھول کر ہوش سنبھالا وہ گلاب بائی نامی ایک طوائف کا کوٹھا تھا۔ گلاب بائی ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی اور اس کوٹھے پر اور دوسری جتنی بھی عورتیں اور لڑکیاں تھیں وہ عمر میں ان سب سے بڑی تھی۔ گلاب بائی بہت خوبصورت عورت تھی اور جتنی وہ حسین تھی اتنی ہی نرم مزاج اور شگفتہ طبیعت کی مالک تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ ہنسی کھیلتی رہتی تھی۔ کوٹھے پر مختلف عمروں کی لڑکیاں اور عورتیں تھیں۔ الماس کی تقریباً ہم عمر لڑکیاں بھی وہاں تھیں۔ ان کے نام نیلم، سمرد اور مرچان تھے۔ ان میں سے کسی بھی لڑکی کو اپنے والدین کے بارے میں، اپنے ماضی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ الماس کی طرح انہوں نے بھی آنکھ کھول کر اپنے آپ کو گلاب بائی کے کوٹھے پر پایا تھا، اور عمر رسیدہ گلاب بائی ان ساری چھوٹی بچیوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ سب اسے امی جی کہتی تھیں اور وہ ان کو اپنی بیٹیوں کی طرح ہی رکھتی تھی۔ ان چھوٹی بچیوں کے علاوہ کوٹھے پر بڑی عمر کی لڑکیاں اور عورتیں بھی تھیں۔ انہی میں سے ایک عورت کا نام موتیا تھا۔ موتیا منیر حسین کی ماں تھی۔ منیر حسین کا باپ کون تھا یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں اولاد کی شناخت صرف اس عورت کے حوالے سے ہوتی تھی جس نے اسے جنم دیا ہو۔ اولاد کے باپ کا یہاں کوئی ذکر، کوئی حوالہ نہیں ہوتا تھا۔ ساری بڑی عمر کی لڑکیاں اور نوجوان عورتیں گلاب بائی کو آپا جی کہتی تھیں۔ چھوٹی عمر کی بچیاں بڑی عمر کی لڑکیوں اور نوجوان عورتوں کے نام کے ساتھ آپا لگا کر ان کو مخاطب کرتی تھیں، اور اس طرح کوٹھے کے سارے مکینوں کے درمیان یہ رشتے موجود تھے۔ الماس نے گھنگروؤں کی جھنکار اور طبلے کی تھاپ کے درمیان ہوش سنبھالا۔
اور اسی ماحول میں وہ پلی بڑھی۔ کافی دنوں تک تو اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ باپ کیا ہوتا ہے اور اولاد کے لیے باپ کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ وہ جس دنیا میں رہ رہی تھی وہاں عورتوں کی حکمرانی تھی۔ یہاں رشتوں کا ایک بالکل ہی مختلف نظام رائج تھا۔ پھر جب وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تو اس کو علم ہوا کہ باپ کیا ہوتا ہے اور والدین کون ہوتے ہیں، اور تبھی اس کو اس بات کا بھی علم ہوا کہ اس کے والدین کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور جس عورت کو وہ امی جی کہتی ہے وہ فی الحقیقت اس کی ماں نہیں ہے، اور وہ ان میں سے کسی بھی چھوٹی بچی کی ماں نہیں ہے جو وہاں رہتی ہیں۔ گلاب بائی کے کوئی اولاد نہیں تھی، البتہ جو دوسری عورتیں وہاں موجود تھیں ان میں سے کچھ صاحب اولاد تھیں، انہی میں موتیا بھی تھی۔ موتیا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام منیر حسین تھا۔ منیر حسین الماس سے چند سال بڑا تھا اور اس کوٹھے پر وہ واحد لڑکا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کچھ مرد تھے، لیکن منیر حسین کی عمر کا کوئی دوسرا لڑکا نہیں تھا۔ مردوں میں ظہور اور عرفان امی دو آدمی تھے۔ دونوں کو کوٹھے کی ساری لڑکیاں عورتیں ظہور ماموں اور عرفان ماموں کہتی تھیں، سوائے گلاب بائی کے۔ گلاب بائی ان دونوں کے نام لیتی تھی۔ وہ دونوں عمر میں گلاب بائی سے چھوٹے تھے اور گلاب بائی کو آپا جی کہتے تھے۔ ان دونوں کا گلاب بائی سے کیا رشتہ تھا یہ الماس کو بہت بعد میں معلوم ہو سکا۔ یہ دونوں گلاب بائی کے بھائی تھے، یعنی ان دونوں کی اور گلاب بائی کی ماں ایک ہی عورت تھی، اور جہاں تک ان تینوں کے باپوں کا تعلق تھا تو اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک بات بہرحال معلوم تھی، اور وہ یہ کہ ان تینوں کا باپ کوئی ایک شخص یا دو اشخاص نہیں تھے، یہ تینوں تین الگ الگ مردوں کی اولاد تھے۔ الماس نے جس دنیا میں آنکھ کھولی وہاں اس کے سامنے عورت کا ایک خاص روپ تھا۔ یہاں عورتیں ناچتی تھیں، گاتی تھیں، مردوں کا دل بہلاتی تھیں، ہر رات کو ایک نئے مرد کی بیوی ہوتی تھیں، روپیہ کماتی تھیں۔ یہاں کی فضائیں الماس کو بھی درس دیتی تھیں کہ عورت کی زندگی کا مقصد مردوں کو رجھانا اور ان کی جیبوں کو زیادہ سے زیادہ خالی کروانا ہے۔ الماس کی سمجھ میں یہ باتیں رفتہ رفتہ آئی تھیں۔ ہوش سنبھالنے کے بعد اور والدین کے تصور سے واقف ہونے کے بعد اسے سب سے پہلے اپنے والدین کا خیال آیا تھا، اور اس نے امی جی سے اپنے والدین کے بارے میں پوچھا بھی تھا۔ اسے کیا فرق پڑتا ہے بیٹی کہ وہ کون تھے اور کہاں گئے؟ امی جی نے بڑی محبت اور اپنائیت کے ساتھ اس کے معصوم اور نرم و نازک چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، کچھ لوگ تم کو کہیں سے اٹھا لائے تھے اور انہوں نے تم کو کچھ رقم کے عوض میرے حوالے کر دیا تھا۔ وہ لوگ خود بھی تمہارے ماں باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اور میں بھی تمہارے ماں باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن تم اس بارے میں کیوں سوچتی ہو؟ میں جو ہوں کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ کیا یہ تمہارا گھر نہیں ہے؟ امی جی کی بات تو ٹھیک تھی، الماس کو یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی اور وہ بڑے آرام کی زندگی گزارتی تھی۔ کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ ایک استانی جی آتی تھیں جو کوٹے کی تمام چھوٹی بچیوں کو اور ذاتی منیر کو بھی، جو منو کہلاتا تھا، اردو اور قرآن شریف کی تعلیم دیا کرتی تھیں۔ منو ان لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے والا واحد لڑکا تھا۔ استاد جی تھے اور ان کے ساتھ باقی ماما تھے۔ یہ دونوں لڑکیوں کو ناچنے اور گانے کی تربیت دیتے تھے۔ الماس کے ہوش سنبھالتے ہی اس کے پیروں میں گھنگرو باندھ دیے گئے تھے۔ رقص و موسیقی، گھنگروؤں کی چھنا چھن اور گانے کی اونچی نیچی تانوں کے بعد جب استانی جی کوٹھے میں آتی تو سارے ماحول ہی بالکل بدل جاتا۔ ساری بچیاں اور آپائیں بھی اور خود امی جی بھی مؤدب ہو جاتی۔ ان لڑکیوں کے درمیان منو بھی ہوتا تھا۔ منو کی ہمیشہ سے یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ الماس کے قریب بیٹھے، اور الماس کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا کیونکہ منو اس کو برا نہیں لگتا تھا۔ ان سارے بچوں میں صرف منیر حسین عرف منو ہی ایسا تھا جس کی والدہ کے بارے میں سب جانتے تھے۔ وہ موتیے کا بیٹا تھا۔ باقی تمام چھوٹی لڑکیوں کو اپنے والدین کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ وہ مختلف ذرائع سے، مختلف راستوں سے گزر کر گلاب بائی کے کوٹھے تک پہنچی تھیں، اور اب وہ سب یہاں ایک خاندان کے افراد کے طور پر رہتی تھیں۔
امی جی ان کو یہ سمجھاتی تھیں کہ وہ سب آپس میں بہنیں ہیں اور یہ کہ انہیں بہنوں کی طرح مل جل کر رہنا چاہیے۔ کوٹھوں کی مخصوص فضا میں پلنے والی لڑکیاں اپنی عمر سے کہیں پہلے جوان ہوتی جا رہی تھیں اور وہ انسانی زندگی کے ان اسرار و رموز سے بالکل بچپن ہی میں واقف ہوتی جا رہی تھیں جن سے لڑکیاں ایک خاص عمر میں پہنچ کر واقف ہوتی ہیں، اور الماس بھی کوٹھے کی انہی لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ ساری آپائیں دھندا کرتی تھیں اور امی جی ان کے دھندے کو کنٹرول کرتی تھیں اور چھوٹی لڑکیوں کو ایک نئی کھیپ کے طور پر تیار کیا جا رہا تھا۔ کوٹھے میں موجود مرد، جن میں 2 ماما بھی شامل تھے، کوئی نوکری نہیں کرتے تھے، باہر جا کر کوئی کام نہیں کرتے تھے، سارا دن اور ساری رات زیادہ تر کوٹھے پر ہی رہتے تھے، گاہکوں کی خدمت کرتے کر کے انتظام و انصراف میں حصہ لیتے تھے اور کوٹھوں کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ اگر کبھی کوئی گاہک کسی قسم کی زیادتی یا بدتمیزی کرتا تو اسے ٹھیک بھی کر دیتے تھے اور وہاں سے بھگا دیتے تھے، لیکن خود ان کی یہ اوقات تھی کہ وہ گلاب بھائی کے آگے دم نہیں مار سکتے تھے۔ وہ غلاموں کی طرح اس کے احکامات کی تعمیل کرتے اور اس کی گالیاں اور ڈانٹ پھٹکار بھی سنتے۔ یہ کوٹھا ایک ایسی سلطنت تھا جس پر گلاب بھائی کی حکمرانی تھی اور وہاں اس کا ہی حکم چلتا تھا۔ چھوٹی لڑکیاں تو آئندہ کی نئی کھیپ تھیں اور انہیں اس طرح تیار کیا جا رہا تھا کہ جوان ہونے پر وہ اپنی ان آپاؤں کی جگہ لے سکیں جو اس وقت تک عمر رسیدہ اور ریٹائرڈ ہو چکی ہوں گی۔ ان کو ناچ گانے کی باقاعدہ تعلیم دی جا رہی تھی اور آنے والے وقت کے لیے انہیں زبردست طریقے سے تیار کیا جا رہا تھا۔ ان پر بھرپور توجہ دی جاتی تھی، انہیں چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے، ہنسنے بولنے کے طریقے سکھائے جاتے تھے، لیکن منو کو کسی چیز کی بھی تربیت نہیں دی جاتی تھی۔ وہ سارا دن ادھر ادھر واہی تباہی گھومتا رہتا تھا اور کسی کو اس کی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ تو بس استانی جی کے آنے کے وقت تو لڑکیوں کے ساتھ مل کر پابندی کے ساتھ بیٹھتا، اس کے علاوہ اسے کوئی خاص کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے بہت سے کام تھے۔ تمام لوگ اسے ادھر سے ادھر دوڑاتے رہتے۔ منور، ذرا بھاگ کر نیچے سے سگریٹ کا ایک پیکٹ تو لے آ۔ یہ لے پیسے۔ کوئی آپ آواز لگاتی، منو ذرا ان تکیوں کے غلاف تو اتار اور چادریں بدل کر ادھر رکھ۔ کوئی اور حکم دیتا، منو ذرا وہ تیل کی شیشی اٹھا کر لا اور میرے سر میں تیل کی مالش کر دے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی منو کو آوازیں دیتا رہتا تھا اور منو پھرکی کی طرح ادھر سے ادھر بھاگتا پھرتا۔ وہ سب کے کام کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ منو سے برچی خانے کے بھی بہت سارے کام لیے جاتے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے منو ہی سب کچھ کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اور لطف کی بات یہ تھی کہ منو کی ماں موتیے کو اس صورتحال پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کا بیٹا یہاں کوٹھے پر نوکروں کی طرح پل رہا تھا اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ الماس نے ایک بار خود سنا کہ موتیا ایک دوسری عورت سے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، خدا نے بیٹی دی ہوتی تو کسی کام بھی آتی، بڑھاپے کا سہارا بنتی۔ اس کمبخت لڑکے کو لے کر میں کیا کروں گی؟ خواہ کا جی کا جنجال۔ الماس نے شروع ہی سے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ یہاں صرف گلاب بائی کے کوٹھے پر ہی نہیں، سارے کوٹھوں پر عورتوں کی حکمرانی تھی۔ ہر کوٹھے پر کوئی نہ کوئی امی جی یا آپا جی موجود تھیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں عورتیں کماتی تھیں اور مرد ان کی کمائی کھا کھا کر اینٹتے پھرتے تھے، لیکن اس کے بدلے میں انہیں ان عورتوں کا غلام بن کر رہنا پڑتا تھا۔ منو کو شروع دن سے ہی الماس بہت اچھی لگتی تھی۔ کوٹھے کی دوسری تمام چھوٹی لڑکیوں میں اسے الماس سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی اور اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ الماس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے اور اس کے قریب موجود رہے۔ الماس کو بھی منو برا نہیں لگتا تھا، لیکن اس کے دل میں منو کی قربت کی کوئی غیر معمولی خواہش کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ وقت گزرتا رہا اور الماس اور منو عمر کی منزلیں طے کرتے ہوئے نو عمری کے دور میں داخل ہو گئے۔ امی جی اب منو پر نظر رکھتی تھیں اور اس کو لڑکیوں کے درمیان زیادہ گھسنے نہیں دیتی تھیں۔ وہ وقت قریب آ رہا تھا جب ان میں سے ہر لڑکی کی بولی لگنے والی تھی اور کنواری لڑکیوں کی بولی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ لڑکی اگر جھوٹی ہو جائے
تو اس کی قیمت بھی کم ہو جاتی تھی۔ اس لیے وہ منیر حسین عرف منو پر چیلکی سی نظر رکھتی تھیں اور خود منو کی ماں موتیا بھی اس پر نظر رکھتی تھی۔ الماس کی زندگی جس طرح سے گزر رہی تھی، اس نے اسی کو قبول کر لیا تھا۔ اس کو اس بات کا کوئی تجربہ نہیں تھا کہ زندگی گزارنے کا کوئی اور دوسرا انداز بھی ہو سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الماس کے لیے منو کی فریفتگی اور شیفتگی میں برابر اضافہ ہوتا گیا۔ خود الماس کے دل میں منو کے لیے اس قسم کے جذبات کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکے۔ وہ منو کو پسند کرتی تھی، وہ اس کے ساتھ کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی، دونوں نے بچپن کے دن ایک ساتھ گزارے تھے، لیکن الماس اس کو اسی طرح اپنا ایک دوست سمجھتی تھی جس طرح دوسری لڑکیوں کو اپنا دوست سمجھتی تھی۔ منو اس کے دل میں کوئی اور بات جگانے میں بالکل ناکام رہا تھا۔ الماس اب ان تمام باتوں سے پوری طرح واقف ہو چکی تھی جن کا جاننا اس کے لیے ضروری تھا۔ امی جی لڑکیوں سے کھل کر باتیں کرتی تھیں۔ کبھی ماں نہ بننا، وہ ان لڑکیوں سے کہتی، اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ ماں بننے والی عورتیں بہت جلد بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ان کی جوانی اور حسن کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تمہارے پاس صرف حسن اور جوانی ہی کی تو دولت ہے جس کے ذریعے تم روپیہ کما سکتی ہو۔ اپنی اس دولت کو ضائع ہونے سے بچانا، اس کے علاوہ اولاد ہمارے لیے وبال جان ہوتی ہے۔ اولاد پیدا کرنے والی عورت کو ایک لمبے عرصے کے لیے دھندا بند کرنا پڑتا ہے اور یہ سراسر نقصان والی بات ہے۔ پھر اولاد اگر لڑکی ہو تو پھر بھی صبر کیا جا سکتا ہے کہ آگے چل کر کام آئے گی، لیکن اگر لڑکا ہو تو بالکل بیکار، مفت کی مصیبت۔ اور پھر طوائفوں کی اولادوں کے لیے کسی کے دل میں عزت نہیں ہوتی اور یہ چیز ان بچوں کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ان سب کے باوجود اگر کوئی لڑکی امید سے ہو جاتی تو اس کو اس عذاب سے نجات دلوا دی جاتی تھی اور اس کے لیے لیڈی ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں جو بڑی خاموشی کے ساتھ معاملہ ختم کر دیتی تھیں اور اس کام کے لیے خاصی فیس لیتی تھیں۔ کئی لیڈی ڈاکٹرز ایسی تھیں جو باقاعدہ یہی کام کرتی تھیں اور ان کے کوٹے والیوں کے ساتھ گہرے روابط قائم رہتے تھے۔ الماس ان ساری چیزوں کے بارے میں سنتی، جانتی اور لرز جاتی۔ اسے یہ سب کچھ بہت خوفناک معلوم ہوتا تھا اور جب وہ یہ سوچتی تھی کہ ایک دن اسے بھی انہی تجربات سے گزرنا پڑے گا تو وہ بہت خوفزدہ ہو جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور کل کی ننھی بچیاں، کل کی نومل لڑکیاں جوان ہو کر مکمل طور پر طوائف بن گئیں۔ گلاب بائی نے ان میں سے ہر ایک کے کنوار پن کی بھاری بھاری قیمت وصول کی۔ قیمت ادا کرنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ کتنے ہی بڑے بڑے سیٹ، ساہوکار، سرکاری افسران، وڈیرے، جاگیردار اور رئیس جن کے پاس حرام کی دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، اپنی عیاشی پر بھاری بھاری رقمیں لگانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اپنی عمر کی تمام لڑکیوں میں الماس سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کی شخصیت میں جو نکھار اور کشش تھی وہ اس کی کسی اور ساتھی لڑکی کی شخصیت میں نہیں تھی۔ بہت سارے عیاش دولت مند جن میں اکثریت عمر رسیدہ مردوں کی تھی، الماس کی دوشیزگی کے طلبگار تھے۔ گلاب نے اسے تیار کر کے بازار میں برائے فروخت لا کر کھڑا کیا تھا اور اب ایک ایسے گاہک کی تلاش تھی جو اس کی سب سے زیادہ قیمت ادا کر سکے۔ ان دنوں جب کہ الماس کی بولی لگ رہی تھی، مختلف گاہک اپنے اپنے آفر دے رہے تھے۔ منو خاص طور پر بہت اداس رہا کرتا تھا۔ وہ جب بھی الماس کی طرف دیکھتا، اس کی نگاہوں میں اداسی، افسردگی اور زخم خوردگی ہوتی۔ وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کی آنکھیں بولتی تھیں، اس کا چہرہ بولتا تھا اور وہ ناپسندیدہ صورتحال پر احتجاج کرتا ہوا محسوس ہوتا۔ لیکن وہ یہی سب کر سکتا تھا۔ وہ اس احتجاج کو کوئی عملی صورت نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے اندر اتنی جرأت تو کبھی پیدا ہی نہ ہو سکی کہ الماس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا، الماس، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خبردار، جو تم نے جسم فروشی کا دھندا اختیار کیا، میں تم سے شادی کر کے تم کو اپنی بیوی بناؤں گا اور تمہیں زندگی میں ایک باعزت مقام دوں گا۔ لیکن وہ جو خود اپنے لیے زندگی میں کوئی باعزت مقام حاصل نہ کر سکا تھا،
کوٹوں کے ماحول میں طوائفوں کے ٹکڑوں پر پلنے والا یہ مرد طوائفوں کی چاکری کیا کر سکتا تھا، آنے والے گاہکوں کی ٹہل کر سکتا تھا، ان سے بخشیشیں وصول کر سکتا تھا اور یہی کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اسے اور کیا کرنا آتا تھا؟ منو صرف اندر ہی اندر سلگ سکتا تھا، جل سکتا تھا اور راکھ ہو سکتا تھا، اور وہ ہو رہا تھا۔ گو کہ الماس کو اس سے کبھی بھی محبت نہیں تھی، اور خود الماس نے اس کے لیے اپنے دل میں سوائے ہمدردی اور دوستی کے کسی بھی خاص جذبے کی گرمی اور تپش کو محسوس نہیں کیا تھا۔ پھر بھی اگر منو نے کوئی پیش قدمی کی ہوتی، اگر اس نے کسی جرأت کا مظاہرہ کیا ہوتا اور آگے بڑھ کر الماس کا ہاتھ تھامنے کا حوصلہ کیا ہوتا، تو شاید الماس نے اس کی پذیرائی کی ہوتی۔ لیکن منو تو ایک کچلی ہوئی مجروح روح والا مرد تھا۔ کوٹے کی زندگی نے بچپن سے ہی اس کو اس کی عزت نفس سے محروم کر دیا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا چلا آ رہا تھا کہ اس کی ماں موتیا کا کیا طریقہ کار ہے، اور وہ اس بات کو زندگی کا معمول سمجھ کر قبول کر لیتا تھا۔ وہ سب کچھ قبول کر چکا تھا۔ گلاب بائی نے الماس کے کنوار پن کی بہت بھاری قیمت وصول کی، اور الماس اس سارے تماشے میں محض ایک خاموش تماشائی بنی رہی۔ امی جی جو کچھ کر رہی تھیں ٹھیک ہی کر رہی تھیں، یہی سب کچھ تو ہوتا تھا اور آئندہ بھی یہی سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اس میں کون سی تعجب کی بات تھی؟ الماس سے پہلے اس کے ساتھ کی 2 لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس رات منو شام سے ہی کوٹے سے غائب ہو گیا۔ کسی کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ کوٹے پر موجود نہیں ہے۔ کافی رات گئے، موتیا کو اس بات کا احساس ہوا کہ منو گھر پر موجود نہیں ہے۔ وہ منو کی ماں تھی، منو کو تلاش کرتی رہی اور اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن منو کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ الماس کی باقاعدہ پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز ہو گیا، اور اس نے اس سب کو اسی طرح قبول کر لیا جس طرح اس کی ساتھی دوسری لڑکیوں نے۔ اب الماس کی زندگی بھی کوٹے کی دوسری طوائفوں کی زندگی سے مختلف نہیں تھی۔ وہ ناچتی تھی، گاتی تھی اور جسم فروشی کرتی تھی، اور بہت خوبصورت، نوجوان اور پرکشش تھی، اور گاہک اس پر ٹوٹے پڑتے تھے۔ گلاب بائی اس سے بہت خوش تھی۔ اس نے کوٹے کی آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن پھر ایک دن اچانک الماس پر انکشاف ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ گلاب بائی فوراً ہی الماس کو لے کر ڈاکٹر امینہ کے پاس پہنچی، جو گلاب بائی کے کوٹے کی ساری عورتوں کا کام کرتی تھی۔ ڈاکٹر امینہ نے الماس کا اچھی طرح سے معائنہ کرنے کے بعد معذرت کر لی اور کہا کہ اب اس کام میں خطرہ ہے کیونکہ دن زیادہ ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو بڑی مصیبت ہو جائے گی گلاب بائی۔ ڈاکٹر امینہ نے اس کو سمجھایا، میں بری طرح پھنس جاؤں گی، کلینک کا بیڑا غرق ہوگا سو الگ، اور پھر پولیس والوں سے جان چھڑانے کے لیے خدا جانے کتنا مال پانی خرچ کرنا پڑے گا۔ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ میں کیا کرتی ڈاکٹر صاحبہ؟ گلاب بائی بڑی پریشانی کے ساتھ بولی، کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ ڈاکٹر امینہ نے کہا، میری مانو تو اب ایسی کوشش مت کرو، اس میں جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ گلاب بائی بہت سمجھدار عورت تھی، وہ الماس کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ الماس تو سونے کا انڈا دینے والی مرغی تھی، وہ اس سے محروم ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ بس یہی تھا نا کہ کچھ دنوں کے لیے دھندا بند کر دینا ہوگا، لیکن ہمیشہ کے لیے تو بند نہیں کرنا ہوگا نا۔ چنانچہ گلاب بائی نے فیصلہ کیا کہ الماس کو بچہ پیدا کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ خدا کرے بیٹی پیدا ہو، گلاب بائی اکثر کہتی، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو ہمارے بہت کام کی ہوگی۔ کوٹے کی ساری عورتوں کی یہی خواہش تھی کہ الماس کے بیٹی پیدا ہو، لیکن الماس کو وہ زندگی زیادہ اچھی لگتی تھی جو کوٹوں سے باہر کی زندگی تھی، جہاں عورتیں اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں رہتی تھیں۔ الماس کو اس زندگی کا کوئی ذاتی تجربہ تو نہیں تھا، لیکن وہ دور دور سے اس زندگی کو دیکھتی تھی، اس کے بارے میں سنتی اور پڑھتی تھی، اور اکثر اس کے دل میں یہ خیال آتا کہ اگر وہ خود بھی ایسی زندگی گزارے تو کیسا لگے گا۔ اور اب جب کہ وہ بچے کی ماں بننے والی تھی
تو اس کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو اس جگہ سے دور رکھے گی، اور اسی لیے اس کے دل میں یہ خواہش ابھرتی تھی کہ اس کے بیٹی پیدا نہ ہو بلکہ بیٹا ہو، اور وہ اس کو اپنے سے الگ رکھ کر تعلیم دلوائے اور ایک اچھا آدمی بنانے کے بارے میں بڑی حسرت اور آرزو مندی کے ساتھ سوچتی تھی۔ کوٹوں پر پلنے والے لڑکوں کے مقدر سے وہ بخوبی واقف تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو منو جیسا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ ایک دن اس نے گلاب بھائی سے کہا، امی جی، اگر بیٹا ہوگا تو میں اس کو لکھاؤں گی، پڑھاؤں گی، اسکول بھیجوں گی اسے، میں اسے یہاں دوسرے لڑکوں کی طرح خوار نہیں ہونے دوں گی۔ تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے بیٹی، لیکن طوائف کی اولاد ہونا ایک اتنی بڑی کالی ہے کہ اس کو برداشت کرنے کے لیے ہاتھی کا کلیجہ چاہیے۔ گلاب بھائی نے کہا، ان کا شریفوں کے گھروں میں کیا کام؟ ہم اور تم اپنے بیٹے کو اسکول بھیجو گی، بھلا وہ اپنے ہم جماعتوں کے بارے میں کیا بتائے گا، اور اسکول کے ماسٹر لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کچھ بھی ہو امی جی، الماس نے تقریباً فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں اپنے بیٹے کو یوں خاک میں رولتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گی اور ضرور کروں گی۔ وقت آنے پر دیکھیں گے، گلاب بھائی نے کہا۔ وقت آنے پر الماس کو میٹرنیٹی ہوم میں داخل کروا دیا گیا، جہاں اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ گلاب بھائی اور موتیا اس وقت میٹرنیٹی ہوم میں موجود تھیں۔ نرس نے لیبر روم سے باہر آ کر بڑی خوشی کے ساتھ ان کو بتایا کہ لڑکا ہوا ہے۔ ان دونوں پر اس خبر سے ہوش پڑ گئی، لیکن انہوں نے دل کی کیفیت کا اظہار نرس کے سامنے نہیں ہونے دیا، بلکہ خوش ہونے کی اداکاری کی۔ الماس بیٹے کی پیدائش پر بہت خوشی ہوئی۔ اسے بیٹی پیدا نہ ہونے کی خوشی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بھی اسی کی طرح کی زندگی گزارے۔ بیٹے کے سلسلے میں اس کے جو منصوبے تھے وہ ان پر سختی کے ساتھ قائم رہی، اور اس نے گلاب بھائی کو صاف طور پر بتا دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو کوٹے کا خدمتگار بنا کر نہیں رکھے گی، بلکہ اس کو تعلیم دلوائے گی۔ وہ ذرا بڑا ہو جائے تو پھر اس کو ہاسٹل میں داخل کروا دوں گی، اسے یہاں نہیں رکھوں گی، یہاں کے بارے میں اسے کچھ معلوم بھی نہیں ہوگا، الماس نے کہا۔ یہ بہت مشکل کام ہوگا الماس بیٹی، تجربے کار اور جہاں دیدہ گلاب بھائی نے کہا۔ ویسے میں اس کے خلاف نہیں ہوں، بیٹا ہے تو ہمارے کسی کام کا نہیں، البتہ خود اس کے لیے یہاں سے الگ رہ کر اور یہاں سے بالکل بے خبر رہنا اچھا نہیں ہوگا۔ آخر کسی نہ کسی دن تو اس کو معلوم ہوگا ہی کہ وہ کون ہے اور اس کی ماں کون ہے، پھر کیا ہوگا؟ جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا امی جی، الماس نے کہا۔ جس خدا نے اس کو پیدا کیا ہے، مرد بنایا ہے، وہ اس کو حوصلہ اور ہمت بھی عطا کرے گا۔ الماس کے پاس پیسے کی کمی تو تھی نہیں، اور اس نے ابھی سے اپنے بیٹے کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے لیے رقم مخصوص کرنی شروع کر دی تھی۔ الماس کے بیٹے کا نام اس کے باپ کے فرضی نام تاج الدین کی مناسبت سے سراج الدین رکھا گیا۔ الماس کو خود یہ نام بہت پسند تھا، اور اس نے ہی اپنے بیٹے کے لیے اس نام کا انتخاب کیا تھا۔ سراج الدین ابھی محض 3 سال کا ہی تھا کہ الماس نے اس کو ایک ایسے اسکول میں داخل کروا دیا جہاں ننھے بچوں کے قیام کا بندوبست بھی تھا۔ اس نے اس سلسلے میں پہلے ہی ساری معلومات جمع کر لی تھیں۔ اس کے پاس آنے والے گاہکوں میں بہت سارے پڑھے لکھے اور اعلیٰ تربیت یافتہ لوگ بھی تھے، اور جہاں تک بھاگ دوڑ کرنے کا تعلق تھا تو اس کے لیے تو منو موجود ہی تھا۔ ہر جگہ الماس کے ساتھ جانے کے لیے تیار رہتا، اور الماس کو اس کی وجہ سے بڑی آسانی ہوتی تھی۔ اس نے اسکول والوں کو یہ بتایا کہ وہ ایک ورکنگ ویمن ہے، اور اس کے لیے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے وہ اس بچے کو ابھی سے ہاسٹل میں رکھنا چاہتی ہے تاکہ بچہ اس کے بغیر زندگی بسر کرنے کا عادی ہو جائے۔ یوں اس نے سراج الدین کو اپنے سے علیحدہ کر دیا، کوٹے کے ماحول سے علیحدہ کر دیا، اور اسے ایک ایسی جگہ بھیج دیا جہاں اس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں معلوم تھا، اور اس کے بعد وہ بالکل مطمئن ہو گئی۔ وہ ہفتے میں ایک بار ہاسٹل جاتی اور اپنے بیٹے سے ملاقات کرتی۔ زیادہ تر تو وہ اکیلی ہی جاتی تھی، لیکن کبھی کبھار اپنے ساتھ منو کو بھی لے جاتی تھی۔ کوٹے کے لوگوں میں سے الماس نے صرف منو کا ہی انتخاب کیا تھا جسے وہ سراج کے پاس لے جاتی تھی۔ میرے علاوہ کم سے کم کوئی تو ایک شخص ایسا ہو جسے سراج واقف ہو اور جسے وہ اپنا سمجھ سکے، اس نے سوچا تھا۔
اگر خدا نخواستہ کل کلاں کو مجھے کچھ ہو جائے تو ایسا تو نہ ہو کہ سراج بالکل ہی اکیلا پڑ جائے۔ کوئی تو ایسا ہو جسے وہ جانتا ہو، اور کوئی تو ایسا ہو جو اس کا خیال کر سکے۔ اس کے لیے منو سے بہتر آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ وہ منو کو اکثر اپنے ساتھ لے جاتی تھی، اور منو کو بھی اس کے اسکول اور ہاسٹل کا پتہ معلوم تھا۔ وہاں ہوٹل کے نرسری سیکشن میں الماس نے یہ باقاعدہ درج کروا رکھا تھا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور شخص اس کے بچے سے ملنے کا مجاز ہے تو وہ صرف اس کا بھائی منیر حسین ہے، اور اس نے یہ بات منیر حسین کو بھی بتا رکھی تھی، اور انتظامیہ کے لوگ منیر حسین کو پہچانتے بھی تھے۔ الماس کو منو پر پورا اعتماد تھا۔ وہ جانتی تھی کہ منو ایک ایسا آدمی ہے جو اس کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس کی عدم موجودگی میں سراج کی دیکھ بھال صرف منو ہی کر سکتا ہے۔ اگر مجھے کبھی کچھ ہو جائے منو، تو تم سراج کا خیال رکھنا اور اسے کبھی بھی کوٹھے پر مت لے جانا، اس نے منو سے کہا تھا۔ اسے ہم لوگوں کے بارے میں حقیقت کبھی مت بتانا۔ مجھ سے وعدہ کرو منو کہ تم ایسا ہی کرو گے جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں۔ ہاں الماس، میں وہی کروں گا جو تم کہہ رہی ہو۔ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام کروں؟ میں سراج کا اسی طرح خیال رکھوں گا جس طرح تم اس کا رکھنا چاہو گی۔ میں نے بینک میں اس کے لیے کافی رقم محفوظ کر دی ہے، الماس نے کہا۔ مجھے کچھ ہو جائے تو تم اس کا خیال رکھنا۔ الماس نے سراج کو بتایا تھا کہ منو اس کے ماموں ہیں، اور سراج منو کو ماما جی کہتا تھا۔ منو کے کلیجے پر یہ الفاظ سن کر بڑے زور کا گھوسا لگتا تھا، لیکن وہ اس گھوسے کو خاموشی سے برداشت کر لیتا تھا۔ الماس کی تمام تر توجہ کا مرکز اب اس کا بیٹا تھا، اور وہ زیادہ تر اس کے بارے میں ہی سوچا کرتی تھی۔ سراج کی عمر تقریباً 4 سال کی تھی جب سندھ کے ایک بڑے اور دولت مند وڈیرے علی بخش نے الماس جان کو پہلی بار دیکھا اور وہ اس پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا۔ علی بخش نے الماس جان کو ایک بہت بڑے سرکاری افسر کے مکان پر منعقد ہونے والی خفیہ محفل عیاشی میں دیکھا تھا۔ اس محفل میں خاص لوگ شریک تھے، جن میں وڈیرا علی بخش بھی شامل تھا، جس کے ساتھ اس سرکاری افسر کی بہت گہری دوستی تھی۔ اس محفل میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی اور طوائفیں مجرا کر رہی تھیں، اور انہی میں الماس جان بھی شامل تھی۔ وڈیرے علی بخش نے الماس جان کو دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے اندر نہ جانے کتنے بہت سارے رنگ اتر آئے۔ وڈیرے علی بخش کی عمر اس وقت تقریباً 60 سال کی تھی، اور اس کی بیٹی کی عمر جو اس کی اولادوں میں سب سے بڑی تھی تقریباً 35 سال کی تھی۔ الماس جان کو 35 سال کی عمر تک پہنچنے کے لیے اب بھی خاصا سفر طے کرنا تھا۔ وڈیرے علی بخش کی 50 سالہ بیوی مومل تھی، تھلتھلے اور پلپلے گوشت کی ایک بے ہنگم پوری جو جگہ جگہ سے پھول رہی تھی اور لٹک رہی تھی۔ علی بخش کے لیے اگر اس عورت کی ذات کوئی معنی رکھتی تھی تو صرف اس حد تک کہ وہ اس کے بچوں کی ماں تھی، اس کی وراثت میں حقدار تھی، اور خود بھی کافی جائیداد کی مالک تھی جو اس کو اپنے والدین کی جانب سے ملی تھی۔ وڈیرے علی بخش نے الماس جان کا پتہ ٹھکانہ وغیرہ سب معلوم کر لیا، اور وہ اگلے دن اس کے کوٹھے پر جانے ہی والا تھا کہ اچانک اس کو گاؤں واپس جانا پڑ گیا۔ گاؤں میں 2 مخالف قبائل میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، جس میں علی بخش کے قبیلے کے 4 آدمی قتل ہو گئے تھے۔ علی بخش کو فوراً واپس پہنچنا تھا، چنانچہ وہ گاؤں چلا گیا، جہاں وہ کئی ہفتے تک مختلف کاموں میں الجھا رہا۔ علی بخش کے بڑے بیٹے کا نام علی گوہر تھا، اور اس کے بیوی بچے زیادہ تر کراچی میں رہتے تھے، جہاں ڈیفنس سوسائٹی میں علی گوہر کی علیحدہ کوٹھی تھی۔ علی گوہر کے 2 بچے ہاسٹل میں رہتے تھے، چونکہ علی گوہر اور اس کی بیوی ہمیشہ کراچی میں موجود نہیں رہتے تھے، اور بچوں کی تعلیم کراچی ہی میں ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے بچوں کو ہاسٹل میں داخل کروا دیا تھا، اور وہ ان سے ملاقات کے لیے برابر وہاں جاتے رہتے تھے، اور بچوں کو گھر پر بھی بلا لیتے تھے۔ اس روز علی گوہر اکیلا ہی بچوں سے ملنے کے لیے ہاسٹل گیا ہوا تھا، اور وہاں ملاقات والے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے بچوں کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی وقت اس نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو اپنے تقریباً 4.5 سالہ بیٹے سے ملاقات کرنے آئی ہوئی تھی۔
اور بڑی ہی چاہت اور محبت کے ساتھ اس کو اپنے قریب بٹھائے ہوئے اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ علی گوہر نے اس عورت کو غور سے دیکھا۔ بڑی ہی خوبصورت عورت تھی اور بے حد خوش وضع اور خوش لباس۔ اپنے رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے کسی اچھے پڑھے لکھے خاندان کی معلوم ہوتی تھی اور عمر میں بھی بس لڑکی ہی لگتی تھی۔ انسانوں کو بھی نہ جانے کیسے کیسے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ علی گوہر نے اس عورت اور اس کے بیٹے کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، کتنا چھوٹا بچہ ہے اس عورت کا، اور یہ اسے یہاں ہاسٹل میں داخل کرنے پر مجبور ہے۔ معلوم نہیں بیچاری کے ساتھ کیا مجبوری ہے۔ اسی وقت عورت نے اپنے پرس میں سے ایک چھوٹی سی گیند نکالی اور بچے کے ہاتھوں میں دے دی۔ بچہ گیند پا کر بہت خوش ہوا اور اسے ہاتھ میں گھمانے لگا۔ اچانک وہ اس کے ہاتھ سے پھسل پڑی اور زمین پر لڑکتی ہوئی اس جگہ کے قریب آ گئی جہاں علی گوہر بیٹھا ہوا تھا۔ علی گوہر نے جلدی سے اپنا پاؤں آگے کر کے گیند کو آگے بڑھنے سے روک لیا۔ اس وقت تک بچہ اور اس کی ماں دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر علی گوہر کے قریب آ چکے تھے، اور علی گوہر کو ایسا معلوم ہوا جیسے ساری فضا ایک دم نرم و نازک خوشبوؤں سے رچ بس گئی ہو۔ اس خوبصورت عورت کا لباس خوشبوؤں میں بسا ہوا تھا۔ علی گوہر نے گیند اٹھا کر بچے کو دے دی۔ بیٹے، انکل سے تھینک یو کہو، الماس نے سراج سے کہا، اور سراج نے کہا، تھینک یو انکل۔ یو آر ویلکم، علی گوہر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور بھی اس خوبصورت عورت سے مخاطب ہو کر بولا، آپ کا بیٹا ہے؟ جی ہاں، الماس نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں فخر و انبساط کی جھلک موجود تھی۔ میرا بیٹا ہے؟ ماشاء اللہ، علی گوہر نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت پیارا ہے۔ کیا نام ہے؟ سراج دین، الماس نے جواب دیا، اور ایک بار خود بھی اس شخص کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی آئی۔ علی گوہر کو الماس کا نام نہیں معلوم ہو سکا۔ وہ اسے مزید باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ فوراً ہی وہاں سے چلی گئی، اور اسی وقت علی گوہر کے بچے بھی آ گئے۔ وہ عورت اپنے بیٹے سراج دین کا ہاتھ پکڑے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ علی گوہر کو اس عورت کا نام تو نہیں معلوم ہو سکا تھا، لیکن اس کی شکل و صورت، اس کی خوشبو جیسے اس کے دل و دماغ میں بس کر رہ گئی تھی۔ اسے یہ عورت بہت ہی طرح دار، نفیس، مہذب اور خوبصورت لگی تھی، اور اس کا جی چاہتا تھا کہ اس سے پھر کبھی بھی ملاقات ہو۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے اس عورت کو اس ہاسٹل کے پاس دوسری بار دیکھا، لیکن اس بار وہ اس سے کوئی بات نہ کر سکا۔ علی گوہر کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، اور وہ عورت ایک آدمی کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ رہی تھی۔ وہ شاید اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے آئی تھی اور اب واپس جا رہی تھی۔ وہ اور اس کے ساتھ والا آدمی دونوں ٹیکسی میں بیٹھ رہے تھے۔ اس عورت نے علی گوہر کو نہیں دیکھا، اور وہ اپنے ساتھ والے مرد کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ علی گوہر کو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا، اور اس نے معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وڈیرا علی بخش جب گاؤں سے واپس آیا تو وہ الماس کے پاس جانے کے لیے سخت مضطرب تھا۔ اس نے گاؤں میں یہ دن بڑے اضطراب اور اضطرار کے عالم میں گزارے تھے، لیکن وہاں کے معاملات کچھ اس طرح کے الجھے ہوئے تھے کہ وہ ان کو چھوڑ کر آ ہی نہیں سکتا تھا۔ اب خدا خدا کر کے ان ساری جھنجھٹوں سے نجات ملی تھی تو وہ سیدھا کراچی بھاگا تھا، اور یہاں آتے ہی اس نے رات کو الماس جان کے کوٹے کا رخ کیا۔ وہ پہلے تو وہاں ایک آدھ بار خود جانا چاہتا تھا، اور بعد میں الماس جان کو اپنی کوٹھی پر بلانا چاہتا تھا۔ اس کی کوٹھی کلفٹن کے علاقے میں تھی، اور جب وہ کراچی میں موجود نہیں ہوتا تھا تو پھر نوکر چاکر اس کی دیکھ بھال کرتے رہتے تھے۔ علی بخش کے ساتھ اس کا ایک خصوصی کارندہ موسیٰ خان بھی تھا۔ موسیٰ خان علی بخش کے کراچی کے بنگلے میں رہتا تھا، اور اس بنگلے کی ساری دیکھ بھال کا نیز کراچی میں علی بخش کے جملہ معاملات کا نگراں تھا۔ موسیٰ خان نے ہی گلاب بھائی سے وڈیرے علی بخش کا تعارف کروایا، اور گلاب بھائی نے اس کے ساتھ نہایت معزز گاہکوں جیسا سلوک کیا۔ موسیٰ خان کے ذریعے ہی الماس کی وڈیرے کے لیے بکنگ کی گئی تھی۔ الماس کے ساتھ وڈیرہ علی بخش بہت خوش تھا، اس لیے اب وہ جب بھی کراچی آتا وہ اسے اپنے لیے بک کرا لیتا۔ گلاب بھائی بہت خوش تھی، اور خود الماس بھی خوش تھی۔ علی بخش سے اسے کافی پیسے مل رہے تھے۔ رفتہ رفتہ الماس وڈیرے علی بخش کی کمزوری بنتی گئی۔ اس کے لیے
اب اس بات کو برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا کہ کوئی دوسرا مرد بھی الماس کی تنہائی میں آئے۔ اس کے لیے تو اب یہ بھی برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا کہ الماس تماش بینوں کے سامنے آ کر مجرا کرے۔ وہ الماس کو صرف اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا تھا اور اس کی کئی عارضی صورتیں ہو سکتی تھیں، لیکن بہرحال وہ عارضی ہی تھیں اور ان کی کوئی مستقل اور قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کا مستقل اور قانونی حل تو ایک ہی تھا، اور وہ یہ کہ وہ الماس سے شادی کر لے۔ الماس کے حسن کے جادو نے اس کو اپنا احساس سیر کر لیا تھا کہ اس کو الماس کے بغیر زندگی پھیکی اور بیکار لگتی تھی، اور چونکہ اس کے پاس دولت کی فراوانی تھی، اس لیے اس نے الماس کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس سے شادی کا خواہش مند ہے، تو الماس ہکا بکا رہ گئی۔ اسے اس بوڑھے وڈیرے کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ الماس کوئی صرف ناچنے گانے والی نہیں تھی، وہ ایک پیشہ ور عصمت فروش بھی تھی، اور ظاہر ہے کہ علی بخش اس بات سے بخوبی واقف تھا۔ وہ ایک بوڑھا ناتی پوتوں والا آدمی تھا اور ایک خاص سماجی حیثیت کا حامل بھی، اور ان سب کے باوجود وہ اس کو شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ شادی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سائیں؟ اس نے بے یقینی کے ساتھ کہا۔ بھلا ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا الماس؟ علی بخش نے کہا، اور اس میں کیا مشکل ہے؟ مگر سائیں، آپ تو ماشاءاللہ شادی شدہ اور ناتی پوتوں والے آدمی ہیں۔ آپ اس عمر میں؟ مرد کی عمر نہیں دیکھی جاتی الماس، علی بخش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مرد کی دولت دیکھی جاتی ہے۔ مجھے اللہ سائیں نے اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ میں 4 بیویوں سے زیادہ کا بھی بوجھ اٹھا سکتا ہوں اور کئی گھر چلا سکتا ہوں۔ میرے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ مگر سائیں، آپ کے گھر والے اس بات پر کیسے راضی ہوں گے؟ الماس نے کہا۔ گھر والوں کو اس سے کیا مطلب؟ علی بخش نے پرزور انداز میں کہا، انہیں تو بس اپنے کام سے کام رکھنا ہوگا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں تم کو ان لوگوں کے ساتھ نہیں رکھوں گا، تمہیں علیحدہ گھر لے کر دوں گا اور جو کچھ بھی تم چاہو گی۔ الماس خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، اسے امی جی سے مشورہ کرنا تھا۔ اس نے علی بخش سے کہا کہ وہ اس مسئلے پر بعد میں بات کریں گے۔ گلاب بائی ان دنوں کافی بیمار رہنے لگی تھی، اس کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، اور کبھی کبھی تو اسے ایسا لگتا تھا جیسے وہ اب زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اس نے کوٹھے کا زیادہ تر کام اب موتیا کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ وہ ساری آپاؤں میں سب سے زیادہ سینئر تھی۔ گلاب بائی سے بات کرنے سے پہلے الماس نے خود بھی اس بارے میں گہری سنجیدگی کے ساتھ سوچا تھا۔ مجھے ایک نہ ایک دن تو یہ دھندا ترک کرنا ہی ہوگا، اس نے سوچا، اور بہتر ہوگا کہ اگر میں جلد از جلد اس کو ترک کر دوں۔ سراج جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا ویسے ویسے میرے لیے دھندا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں کہاں تک اس سے سب کچھ چھپاتی رہوں گی؟ تو اگر کوئی مجھ کو سہارا دینے کے لیے تیار ہے، خواہ وہ بوڑھا ہی صحیح، تو مجھے اس کی پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے، لیکن اپنی مکمل مالی مضبوطی کے ساتھ۔ مگر یہ بہت ضروری ہے کہ میں اس کو سراج کے بارے میں سب کچھ بتا دوں۔ وہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کے بغیر تو زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ بڈھا مجھے اس صورت میں بھی قبول کرتا ہے تو اس طرح سراج کو بھی تحفظ حاصل ہو جائے گا، وہ بن باپ کا بچہ نہیں رہے گا، اس کو ایک باپ مل جائے گا، خواہ وہ ستیلا ہی صحیح۔ میں اسے کہہ دوں گی کہ اس کے باپ کا تو اس کے بالکل بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ الماس نے اس معاملے کے تمام پہلوؤں پر بہت گہرائی کے ساتھ غور کیا تھا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس کو یہ پیشکش قبول کر لینی چاہیے۔ چنانچہ جب اس نے گلاب بائی سے بات کی تو وہ اپنے دلائل کے تمام ہتھیاروں سے پوری طرح مسلح تھی۔ گلاب بائی کا دل اب دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا، اسے اپنے لیے اب کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، تاہم اسے اپنے لواحقین کے مفادات کا پوری طرح سے خیال تھا۔ اس نے الماس کی باتیں سننے کے بعد اس معاملے کے ہر پہلو کا اچھی طرح سے جائزہ لیا، اور اسے بھی یہی مشورہ دیا کہ بھاری مالی مضبوطی کے بغیر اسے اس شادی پر آمادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس نے الماس سے کہا کہ وہ خود علی بخش سے بات کرے گی۔ الماس نے علی بخش سے کہا کہ امی جی اس سلسلے میں خود اس سے بات کرنا چاہتی ہیں، اور علی بخش اور گلاب بائی کے درمیان تفصیلی بات چیت ہوئی۔
ہم تو دھندے والے لوگ ہیں سائیں، گلاب بائی نے کہا۔ دھندے سے ہی ہماری پیٹ کی روٹی چلتی ہے۔ آپ الماس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن سائیں مرد کے لیے تو نکاح کے بعد عورت کو چھوڑ دینا بہت آسان ہے۔ بس 3 الفاظ کہتی ہے اور قصہ ختم ہو گیا۔ کل کو جب آپ کا جی بھر جائے گا یا آپ کے گھر والوں کا دباؤ بڑھے گا تو ہم آپ کو ایسا کرنے سے کس طرح روک سکیں گے سائیں؟ گلاب بائی، میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، علی بخش نے کہا۔ تم مجھ سے جس قسم کی بھی ضمانت چاہو لے سکتی ہو۔ گلاب بائی نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ سارے معاملات طے کیے اور الماس کے مفادات کا بھرپور تحفظ کیا۔ طے یہ پایا کہ نکاح سے پہلے علی بخش شہر کے کسی اچھے علاقے میں کم سے کم 200 گز پر بنا ہوا ایک اچھا مکان الماس کے نام سے خریدے گا اور یہ مکان بلا شرکت غیر الماس کی ہی ملکیت ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک بھاری رقم وہ الماس کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گا۔ رقم کا تعین بھی ہو گیا۔ الماس نے اپنے بیٹے سراج کے بارے میں تو علی بخش کو پہلے ہی بتا دیا تھا اور علی بخش کو یہ سن کر تعجب بھی ہوا تھا کہ وہ اتنے دنوں سے الماس کے پاس آ جا رہا تھا، لیکن اسے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ الماس کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ وہ تمہارا بیٹا ہے، بے شک تمہارا جی چاہے تو اس کو ساتھ رکھو، لیکن میں اسے ساتھ نہیں رکھوں گی، الماس نے اس کو یقین دلایا۔ وہ جس طرح سے ہاسٹل میں رہ رہا ہے اسی طرح سے رہے گا۔ اس کے سلسلے میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، اس کا کوئی خرچہ آپ کے ذمے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، علی بخش نے کہا، لیکن وہ تمہارا بیٹا ہے تو مجھ سے جہاں تک ہو سکے گا میں اس کا خیال رکھوں گا۔ یہ آپ کی مہربانی ہے سائیں، الماس نے کہا۔ آپ اگر بزرگ کی حیثیت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن یہ آپ کی مرضی ہے۔ علی بخش نے فوراً کئی پراپرٹی ڈیلروں سے رابطے قائم کیے اور الماس کے لیے ایک مکان کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں گلشن اقبال میں 240 گز کا ایک سنگل اسٹوری مکان خرید لیا گیا۔ علی بخش نے خریداری سے پہلے مکان الماس کو دکھا دیا تھا۔ الماس نے اس کو اچھی طرح دیکھا تھا اور پسند کیا تھا۔ الماس کے ساتھ موتیا بھی آئی تھی اور اس نے بھی اس مکان کو دیکھ کر پسند کیا تھا۔ گلاب بائی خدا نہ چاہتی تھی، لیکن اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ اب اس سے زیادہ چلا پھرا بھی نہیں چاہتا تھا۔ منو کو جب سے یہ معلوم ہوا کہ الماس کی اس بوڑھے زمیندار کے ساتھ شادی طے پا گئی ہے، تب سے اس کے چہرے پر کچھ زیادہ ہی خاک اڑنے لگی اور اس کی آنکھوں کے گدلے پن میں کچھ اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ گو کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ الماس تو ہر رات ہی دلہن بنتی تھی، لیکن پھر بھی منو کو یہ سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ تم شادی کے بعد یہاں سے چلی جاؤ گی؟ اس نے ایک روز الماس سے پوچھا۔ ہاں، الماس نے جواب دیا، علی بخش مجھے الگ مکان لے کر دے رہا ہے، میں اس میں رہوں گی۔ پھر تو تم ہم لوگوں سے بالکل ہی الگ ہو جاؤ گی، منو نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا۔ کبھی ملو گی بھی یا نہیں؟ کیوں نہیں ملوں گی؟ الماس نے کہا۔ علی بخش نے مجھ پر ابھی تو ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ میں تم لوگوں سے نہ ملوں۔ اگر بعد میں اس نے اس قسم کی کوئی بات کہی تو دیکھا جائے گا۔ میں بھی کبھی کبھی تمہارے گھر آ جایا کروں گا، منو نے کہا، مگر شاید وہ بڈھا اس بات کو پسند نہ کرے۔ بڈھا تم کو جانتا ہے، الماس نے کہا، بھلا وہ کیوں اعتراض کرے گا؟ تم کبھی کبھار میرے گھر آ سکتے ہو۔ کچھ دنوں کے بعد الماس اور علی بخش کا نکاح ہو گیا اور الماس اس نئے مکان میں منتقل ہو گئی جو علی بخش نے اس کو خرید کر دیا تھا۔ علی بخش نے فوری طور پر وہاں ایک ملازم کا بندوبست کر دیا۔ یہ علی بخش کا خاص آدمی عیسیٰ خان تھا۔ اس نے اس کو اپنی کراچی والی کوٹھی سے ہٹا کر اب الماس کے مکان پر تعینات کر دیا تھا۔ الماس جوان اور بےحد خوبصورت تھی اور اس کا اکیلے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ علی بخش ہر وقت تو کراچی میں موجود نہیں رہتا تھا، چنانچہ عیسیٰ خان کو اس مکان میں نگراں کے طور پر چھوڑ دیا۔ وہ 24 گھنٹے یہاں رہتا اور سارے گھریلو معاملات کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ عیسیٰ خان کی موجودگی سے الماس کو بھی کافی حد تک اطمینان تھا، ورنہ اس اکیلے مکان میں رہنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا، کیونکہ اسے تو ایک بھرے پورے گھر میں رہنے کی عادت تھی۔ شادی کے چند روز کے بعد الماس علی بخش کو اپنے ساتھ ہاسٹل لے گئی
اور اسے اپنے بیٹے سے ملانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کم سے کم اس کی شکل تو دیکھ لیں اور وہ آپ کی شکل دیکھ لے۔ آپ کے اور اس کے درمیان اب میرے حوالے سے ایک رشتہ موجود ہے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، علی بخش نے کہا۔ وہ میرا بیٹا نہ صحیح، لیکن میرے ہی جیسے کسی آدمی کا بیٹا تو ہے۔ میں اس کا باپ تو نہیں ہوں اور نہ ہو سکتا ہوں، لیکن اگر تم مجھ کو اس کا سرپرست کہو گی تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے بیٹے کو اس کے علاوہ آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ الماس کی آواز بھرا گئی۔ اسے آپ کی جائیداد اور وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں چاہیے، یہ اس کا حق ہی نہیں ہے۔ اسے آپ سے کوئی روپیہ پیسہ نہیں چاہیے۔ آپ ایک بزرگ کی حیثیت سے اس کے سر پر اگر ہاتھ پھیر دیں گے تو میرے لیے یہی بہت ہوگا۔ الماس علی بخش کو ساتھ لے کر جب اس ہاسٹل میں پہنچی تو علی بخش نے فوراً کہا، اوہ، یہ تو وہی ہاسٹل ہے جس میں میرے بیٹے علی گوہر کے بچے بھی رہتے ہیں۔ الماس نے سراج الدین کو بلایا اور اسے علی بخش سے ملوایا۔ بیٹے، یہ تمہارے انکل علی بخش ہیں، انہیں سلام کرو، اس نے سراج الدین سے کہا، اور سراج الدین نے علی بخش کو سلام کیا۔ علی بخش نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دعائیں دیں۔ وہ اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ کپڑے وغیرہ بھی لے کر آیا تھا جو اس نے الماس کے ساتھ مل کر ہی خریدے تھے۔ اس نے یہ سارے تحفے تحائف اپنے ہاتھ سے سراج الدین کو دیے اور سراج بہت خوش ہوا۔ علی بخش نے اس کے ساتھ محبت آمیز باتیں کیں اور اسے کہا کہ وہ دوبارہ پھر اس سے ملنے کے لیے آئے گا۔ بہت اچھا اور پیارا بیٹا ہے تمہارا، واپسی میں علی بخش نے الماس سے کہا، بالکل تمہاری طرح خوبصورت۔ الماس کا سر ایک دم فخر سے بلند ہو گیا۔ الماس علی بخش سے کافی دیر تک سراج کے بارے میں باتیں کرتی رہی اور علی بخش نے اس سے کہا کہ وہ اس کو سراج کے تعلیمی اخراجات کی مد میں ماہانہ بنیاد پر کچھ اضافی رقم دیتا رہے گا۔ الماس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں تم کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں الماس، وڈیرے علی بخش نے کہا۔ روپے پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بس تم خوش و خرم رہو۔ میں تم کو خوش دیکھتا ہوں تو میرا خون بڑھ جاتا ہے اور میں خود بھی خوش ہونے لگتا ہوں۔ میں بھی آپ کو خوش رکھنا چاہتی ہوں سائیں، الماس نے کہا۔ آپ میرے بچے پر مہربان ہیں اور یہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ میرا بچہ مجھے بہت عزیز ہے۔ ہر شخص کو اپنے بچے عزیز ہوتے ہیں الماس، علی بخش نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں بھی اپنا بچہ عزیز ہونا چاہیے۔ علی بخش کچھ دن کراچی میں الماس کے پاس رہ کر واپس گاؤں چلا گیا اور الماس اکیلی رہ گئی۔ گھر کو سنبھالنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے عیسیٰ خان موجود تھا جو علی بخش کا ایک وفادار اور جانثار ملازم تھا۔ الماس نے علی بخش سے اس بات کی اجازت لے لی تھی کہ کبھی کبھار اس کا بھائی منو اس سے ملنے کے لیے آ سکتا ہے، اور علی بخش نے اس سے یہ کہا تھا کہ اب وہ ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ربط ضبط نہ رکھے کیونکہ اب وہ ایک شادی شدہ عورت اور ایک نہایت معزز شخص کی بیوی ہے، اور اس کے لیے یہ بالکل ٹھیک نہیں تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق رکھے۔ میں سمجھتی ہوں سائیں، الماس نے کہا تھا، اور میں خود بھی ان لوگوں سے کوئی زیادہ تعلق نہیں رکھوں گی۔ علی بخش نے عیسیٰ خان کو اس سلسلے میں ضروری ہدایات دے دی تھیں۔ اس کے جانے کے چند روز کے بعد منو الماس سے ملنے کے لیے آیا تھا اور عیسیٰ خان نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر الماس کو اس کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ پھر جتنی دیر تک منو وہاں بیٹھا رہا تھا، عیسیٰ خان برابر چکر لگاتا رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد علی بخش پھر کراچی آیا اور الماس نے گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ اس بات کا تو الماس کو پہلے ہی سے بخوبی اندازہ تھا کہ علی بخش کے گھر والے اس کی دوسری شادی کو ہرگز پسند نہیں کریں گے، اور اس نے علی بخش سے اس کے بارے میں بات بھی کی تھی۔ علی بخش نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے اور وہ ان لوگوں سے نمٹ لے گا۔ اس بار جو علی بخش آیا تو اس نے شادی کے بارے میں اپنے گھر والوں کے رد عمل سے الماس کو آگاہ کیا۔ علی بخش ناتی پوتوں والا آدمی تھا، اس کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے، وہ تینوں شادی شدہ تھے اور بچوں والے تھے۔ علی بخش کی وسیع و عریض جاگیر اور جائیداد وغیرہ کے وارث بھی یہی لوگ تھے، یعنی اس کی اولادیں،
علی بخش کی بیوی کا نام مومل تھا اور وہ اس کی پہلی بیوی تھی۔ مومل خود بھی ایک بڑے جاگیردار خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ لوگ بھی بہت بااثر اور طاقتور تھے۔ مومل سے شادی کے تقریباً 10 سال بعد علی بخش نے ایک دوسری شادی کی تھی۔ اس عورت کا نام سکینہ تھا اور وہ نسبتاً ایک کم حیثیت والے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسی لیے اس کے گھر والوں نے اس بات کو سخت ناپسند کیا تھا۔ مومل اس وقت اپنے ان 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور یہی 3 بچے مومل کے بچے علی بخش کی جائیداد اور جاگیر وغیرہ کے وارث تھے، اور اب علی بخش نے سکینہ سے دوسری شادی کر لی تھی۔ مزید اولادیں بھی ہو سکتی تھیں۔ جائیداد کے مزید وارث بھی عالم وجود میں آ سکتے تھے۔ پھر ایک دن سکینہ مر گئی۔ وہ شادی کے بعد بمشکل 1.5 سال تک زندہ رہ سکی تھی۔ اس کی موت بھی خاصے پراسرار حالات میں واقع ہوئی تھی۔ اس روز مومل کے بھائی وغیرہ مہمان آئے ہوئے تھے۔ سکینہ تو رات تک اچھی خاصی تھی، لیکن آدھی رات کے قریب اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ اس کو خون کی ایک قے ہوئی اور اس کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ اسے کوئی طبی امداد بھی نہیں مل سکی تھی۔ اگلے دن سکینہ کو دفن کر دیا گیا اور یوں اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سے علی بخش نے کوئی اور شادی نہیں کی، لیکن اب اچانک عمر کے اس مرحلے میں اس نے ایک اور شادی کر لی تھی، اور وہ بھی ایک طوائف سے۔ اس کے گھر والوں کو اس بات کا تو تھوڑا بہت علم تھا کہ وہ کراچی میں کسی طوائف کے پاس آتا جاتا ہے، اور یہ نہ کوئی خاص بات تھی اور نہ نئی۔ طوائفوں کے ساتھ تو اس کے مراسم دیرینہ تھے، اور زندگی کے کسی بھی حصے میں وہ عصمت فروش عورتوں سے دور نہیں رہا تھا۔ لیکن جب اس کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ کسی طوائف سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ سخت ناراض اور برہم ہوئے۔ وہ سب کے سب اس شادی کے مخالف تھے۔ اس کی عورت بازی پر تو کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا، جتنی بھی چاہے کرے، لیکن شادی، اور وہ بھی طوائف سے، نہیں، یہ بات ناقابل برداشت تھی۔